نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسراء المعراج لاسٹ کلاس میں جو ہے وی ہیو گون ان ڈیٹیل اباؤٹ دیٹ، اور اس کے بارے میں جو ہے فیو مور امپورٹنٹ پوائنٹس انشاءاللہ آئی وڈ لائک ٹو شیئر ود یو آل پلیز. اوکے، اسراء المعراج کس وجہ سے آتا ہے؟ تو ایز وی نو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 میجر انسیڈنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ عام الحزن کہا جاتا ہے، دیٹ از دا ایئر آف سورو. ایئر آف سورو کیوں کہا جاتا تھا؟ مینلی بیکاز ان کے جو وائف ہے، مطلب بوائیکاٹ کے بعد جو ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے، پہلی چیز ان دا منتھ آف رمضان، ٹھیک. اینڈ دین اس کے بعد جو ہے آفٹر سم ٹائم ان کے چاچا جو ہے ابو طالب جو ہے ہی واز اے بگیسٹ سپورٹ، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. یہ دونوں کا انتقال ہونے کے بعد ہی واز ویری ویری ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں، ہی واز ویری ویری لو رہتے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائک ہی گوز بیک، ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو اسٹاپ ہز مشن، تو ہی گوز ٹو طیف جاتے ہیں دین کو آپ کرنے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے. لیکن وہاں کا جو بیہیویئر جو تھا، ان کا ٹرائلس، جس طرح ان کو بیہیو کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں، اب وہاں پہ ان کو خوشی کیا، ہی میکس اے دعا اوور دیر. جب وہاں سے نکل جاتے ہیں تو وہاں پہ ہی میکس اے دعا، ایک گارڈن میں بیٹھ کر what do you say، ایک ٹری ہے تو وہاں پہ ریسٹنگ پوزیشن میں رہ کے ہی میکس ون دعا. وہ دعا میں کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، میرے پاس کوئی بھی آئی ڈونٹ ہیو اینی ریسورسز یا رب، تو ناراض مت ہو یا رب مجھ سے، جو ہے تو آپ ناراض مت ہو. اگر آپ ناراض نہیں ہے، اٹ از اوکے فار می ٹو ٹیک، مطلب ہر وہ تکلیف میں لوں گا، لیکن آپ کی ناراضگی واز the main core for him، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہی says is that like لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے حال میں مطلب آئی ایم ناٹ، میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے، میں یہ ماحول کو نہ بدل سکتا ہوں، آئی کین ناٹ ڈو دیٹ ون، اور ایٹ دا سیم ٹائم میرے پاس قوت ہے، یا رب قوت تو میرے پاس ہی ہے، یو کین ڈو ایوری تھنگ. تو یہ دعا کرنے کے بعد امیڈیٹلی واٹ ہیپنس از واٹ، عداس جو ہے وہ لے کر آتے ہیں فروٹس کے بارے میں، تو ہی ول ہیو گریپس لا کے دیتے ہیں دیٹ ہی ہیڈس. اینڈ دین اس کے بعد جبریل علیہ السلام تھے، جبریل علیہ السلام اسپریچل وے میں ان کو سکون دیا جا رہا تھا. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے پہاڑوں کے فرشتے آتے ہیں، کیا میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ بتائیں مجھے کرنا کیا ہے. تو یہاں پہ ہے سپورٹنگ پیپل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سپورٹنگ گروپ کو ساتھ میں رکھ دیتے ہیں. سو ہی واز بٹ ریلیکس ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. اینڈ دین اس کے بعد وہاں جانے کے بعد Allah subhanahu wa ta'ala has given him the most beautiful gift, that is the journey of Miraj. The journey of Miraj is the most beautiful and the miraculous journey جہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا گیا تھا. اور رہی بات یہ جو میراکل ہے یہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا گیا ہے. کوئی بھی دوسرا پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں، کوئی بھی جنت کی سیر نہیں کیے ہیں، نو ون، کوئی بھی نہیں کیے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنر دیا گیا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے اب یہ بھی کہا جاتا نا کہ دنیا میں جو ہے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، گالیاں دینا ہو، ذلیل کرنا ہو، مارنا ہو، ٹارچر کرنا، ہر چیز کر رہے ہیں، سو یو مائٹ بی فیلنگ لو، بٹ آپ کی جو عزت ہے، آپ کی عزت احترام ہو، آپ کی محبت جو ہے، ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے دیز جرنی اسٹارٹس تو الحمدللہ لاسٹ کلاس میں اس کے بارے میں ان ڈیپتھ ان ڈیٹیل ہم بات کر چکے ہیں. بٹ آج کا جو کلاس ہے اٹ وڈ بی کوائٹ لٹل بٹ ڈفرینٹ رہے گا انشاءاللہ، جہاں پہ مینی مور تھنگس وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. اسرا کا میننگ آپ سب جانتے ہیں. اسرا کا میننگ کیا ہے؟ جرنی، ٹریول ایٹ نائٹ، رات کا جو سفر کو اسرا کہتے ہیں. رات کا سفر کو جو ہے اسرا کہا جاتا ہے. when it comes to معراج، معراج مطلب کیا ہے؟ اوپر جانا، مطلب جنت کی طرف جاتے ہیں، رائٹ، he will be going up، ہیونس کو جاتے ہیں. سو اسرا المعراج مطلب the journey from مکہ to جیروسلم. پھر اس کے بعد معراج is what جیروسلم to the heavens.
अब नाउ ये चीज जानने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज अ वर्ड दैट इज बीन रिटन ओवर हियर, कि इसराउल मेराज, इसरा कहते हैं रात का सफर जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से जेरूसलम करते हैं, बैतुल मक़दस वहां पे करते हैं। और मिराज का सफर जो है बैतुल मक़दस से जो है हेवेंस, आसमान, हेवेंस पे करते हैं। पैराडाइज नहीं है, जन्नत वर्ड नहीं है, इट इज यूज द वर्ड हेवेंस। अब आपके लिए, मेरे लिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेवेंस एंड पैराडाइज। असमावात, ओके, हम कुरान शरीफ में पढ़ते हैं ना, समावात भी पढ़ते हैं और जन्नत भी पढ़ते हैं। तो जन्नत और समावात में डिफरेंस क्या है? ये 7 हेवेंस है ना, क्योंकि एक 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 हेवन में जो है एक एक पैगंबर रहते हैं। 7 आसमानों में, 7 आसमानों में 7 पैगंबर थे, जहाँ पे इनको वेलकम करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये हेवेंस है क्या? एंड एट द सेम टाइम जन्नत किसे कहते हैं? सो विल ट्राई टू डिफरेंशिएट दिस वन। समा जो है आसमान को, सिंगुलर आसमान को समा कहते हैं। और दूसरी चीज जो है असमावात, समावात कहते हैं जन, मतलब इट इज कॉल्ड एज प्लूरल के लिए कहते हैं। ओके, प्लूरल के लिए समावात मतलब हेवेंस कहते हैं, एक को समा कहते हैं, दैट इज वन हेवन। ठीक। दूसरी चीज, गार्डन्स, पैराडाइज के लिए जन्नत कहते हैं, जन्ना मतलब पैराडाइज है, और प्लूरल के लिए जन्नात कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि आसमान, 7 आसमान है, तो ये 7 आसमान है, तो ये आर दीज जन्नत, ये पूरे जो है 7 आसमान जन्नत है क्या? ओके, दैट वी डोंट नो। अगर आप देखेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह क्रिएटेड 7 समावात, 7 समावात बनाए हैं, वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर एक समावात बनाए हैं, आसमानी बनाए हैं, दैट इज हेवेंस बनाए हैं। ओके, समावात एक्चुअली है क्या? समावात आर द फिजिकल हेवेंस अबाउट अस, अबव अस, हमारे जो ऊपर है, जो हम सी देख सकते हैं, जैसे कि स्टार्स है, गैलेक्सीज है, ये सब चीज क्या है? सबसे लोवेस्ट हेवन है, मतलब एकदम नीचे वाला जो आसमान है, दैट वी कैन सी। सो दैट इज द लोवेस्ट हेवन दैट वी कैन से। वी कैन से दैट समात अल दुनिया, समा अल दुनिया, समा मतलब इसे कहते हैं, आसमान को कहते हैं 7 आसमान। ओके, पहले आसमान में, दूसरे आसमान में फरिश्ते थे, तो 7वें आसमान में उसके बाद जो है यू हैव अल्लाह ताला का त्रोन है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो आसमान है जहाँ पे हम देख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? समा अल दुनिया कहते हैं। ओके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान शरीफ में आयत में आता है कि we have beautified the समा दुनिया with its lamps and its lights। ओके, दुनिया के समाज को हम किस ये आपको है ना, इसमें आता है ना, सूरह मुल्क में आता है, सूरह मुल्क में आता है कि समा दुनिया, दुनिया वाला जो आसमान है, उसको मैं क्या दिया हूँ? लैम्प्स एंड इट्स लाइट्स, लैम्प्स और लाइट्स में दिया हूँ। सही बुखारी में भी क्या आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है मुझे लेके जाते हैं, कहाँ तक लेके जाते हैं? अंटिल समा दुनिया जो है खत्म होता है, एंड देन ही आस्क्ड द परमिशन। दैट मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो यहाँ का जो दिखाई हमें देता है, समात आसमान जो दिखाई देता है, इस आसमान को समा दुनिया कहा जाता है, समा दुनिया कहा जाता है। उस इस्लाम जब लेके जाते हैं, कहाँ पे? व्हेन ही विल बी टेक हिम, मिराज के time, मिराज के time के सबसे- तो पहला आसमान जो में सब कुछ फॉर्मेशन नहीं लिए हैं, उसके बाद ओके, एक के बाद एक नॉक करते गए हैं, एंड देन उसके बाद आगे गए हैं। वॉइस इज ब्रेकिंग, तो ठीक है। ओके, तो आवाज ये okay. तो ये जो है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो हमें दिखाई देता है दैट इज समाल दुनिया है, और एट द सेम टाइम उसके ऊपर के आसमानों में जो है इट वाज बीन टेकन। ठीक है।
एंड देन बियॉन्ड समा दुनिया इज द सेकंड लेवल ऑफ समा, बियॉन्ड दैट इज थर्ड। तो उसके बाद जो है आगे वन बाय वन एक एक परमिशन लिया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये भी समझने की कोशिश करना चाहिए कि आर में कौन थे? एक एक आसमान में जो है एक है, क्या वो हमेशा अब आदम अलैहिस्सलाम है पहले इसमें है? क्या परमानेंट वही है वो? पहली चीज। दूसरी चीज ये है, क्यों यू माइट बी थिंकिंग उन्हें लोएस्ट लेवल में क्यों रखा गया है ना? दैट वुड बी अनदर थिंग। अब दूसरी चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं कि व्हाई इज दैट ये पर्टिकुलर मतलब पैगंबरों को ही चुना गया है? चाहे तो किसी और को भी चुना जाता है ना, कोई और पैगंबरों को भी चुना जा सकता था, बट व्हाई ओनली स्पेसिफिक पैगंबरों को चुना गया है? व्हाई नॉट नूह अलैहिस्सलाम? यू डोंट फाइंड नूह अलैहिस्सलाम इन दिस? नूह अलैहिस्सलाम आल्सो 950 इयर्स तक जो है दीन की तबलीग करते ना, तो क्यों नूह अलैहिस्सलाम इज नॉट देयर इन दिस वन? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सिर्फ इनको क्यों चूज किया गया था, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो वी विल ट्राई टू क्लैरिफाई दीज सेट ऑफ थिंग्स इंशाल्लाह इन आवर क्लास। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया है राइट गर्ल्स? यहां तक आ गया आपको? समा दुनिया इज व्हाट यू केम टू नो? मैसेज करें गर्ल्स, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिप्लाईज। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी थोड़े कोड्स भी पढ़ते जाएं। सहाबास वांटेड इट एंड वर्क फॉर, जन्नत का ख्वाहिश रखते थे सहाबास, तो चाहत थी तो उसके लिए मेहनत भी किए हैं। लेकिन हमारी चाहत है लेकिन सिर्फ ख्वाहिश ही रह जाती है, मेहनत नहीं रहती। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेहनत भी करना जरूरी है। सिर्फ जन्नत के बारे में ख्वाब मत देखें, जन्नत के लिए मेहनत भी करें। तो दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। तो समात के बारे में हमें पता चल गया कि समावत के कितने हैं? 7 है। पहला वाला इज व्हाट समाअत दुनिया है। उसके बाद वाले आसमानों के लिए जो है ही हैज नॉक द डोर, मतलब परमिशन लेकर ही वेंट। अब नाउ जन्नत, जन्नत किसे कहते हैं? जन्नत किसे कहते हैं? इट इज अ गार्डन ऑफ पैराडाइज। पैराडाइज का है, और यहाँ पे बागात है, खुली जगह है। अब जन्नत के बारे में क्या क्या वे में हम सोच के हैं, सुन के हैं इनफैक्ट हदीसों में, कि जो है एकदम पूरी जमीन है, खाली जमीन है। हमारे जो नेकियां हैं, हमारे जो जिक्र हो, नेकियां हो, ये पूरी चीजें हैं। वी आर ब्यूटिफाइंग आर जन्ना, राइट? ये भी आता है। एंड देन उसके बाद ये भी आता है कि हदीस में कि जन्नत में जो है अल्लाह ताला सबके लिए घर बना के रखे हैं, हम सब के लिए घरे हैं। तो और वो जन्नत का घर ऐसा रहेगा कि एज इफ वी नो आवर हाउस। अब जिस तरह अगर आपको कहीं छोड़ देंगे तो आप आराम से आपके घर आ जाएंगे, आप किसी और को नहीं पूछेंगे मेरा घर कहाँ है नहीं पूछेंगे, आप आराम से आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका घर का एड्रेस आपको पता है। उसी तरह इवन जन्नत का घर भी, जब अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम सबको जन्नत दे, जन्नत में अपना घर दे, तो जन्नत का जब घर को जब जब वहां पे जब हमें छोड़ा जाता है, वे आर गोइंग टू गो, सो आराम से ऐसा वे में चले जाते हैं एज इफ वी नो आवर हाउस, हमारा घर हमें पता है। उस तरह जो है आराम से हम जो है जन्नत के घर चले जाते हैं। अगरचे जो इंसान जन्नत हर एक इंसान के लिए है, जहन्नुम में जाने वाला इंसान के लिए भी जो है, जितने भी लोग हैं दुनिया में सबके लिए जन्नत में घर बना गया है। बट इफ एट ऑल दैट पर्सन गोज टू जहन्नुम, दैट हाउस इज गोइंग टू बी ऑक्यूपाइड बाय समवन एल्स। ठीक है, ओके ओके। अब देखिए यहाँ पे जन्नत के बारे में दो इंटरप्रिटेशन दिया गया है। एक चीज क्या है, जन्नत आर इन द सेवेंथ हेवन। सेवेंथ हेवन में जो है जन्नत कहाँ पे है? सेवेंथ हेवन में है। फर्स्ट हेवन में नहीं है, सेकंड में समावात आसमान में नहीं, थर्ड में नहीं है, सेवेंथ हेवन में है। दे कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स। अब सेवेंथ हेवन में जो है कितने लेयर्स है? हजारों के लेयर्स है। ओके, दैट वी डोंट नो। And the place they occupy is the seventh heaven. Seventh heaven, सातवां आसमान is again declared as the जन्नत, जहां पे उसमें बहुत सारे layers है। ओके,
اور دوسری چیز انٹرپریٹیشن یہ آتا ہے کہ جنت بگنس ان 6th heaven and they work their way up to 7th. تو few مفسرین کہتے ہیں کہ جنت جو ہے 6th heaven سے شروع ہوتا ہے. 6th heaven مطلب 6th آسمان، چھٹا آسمان سے شروع ہو کر 7ویں آسمان تک جو ہے اٹ از اگین جنت ہے. اور یہ بھی آ جاتا ہے کہ جنت ایک جنت مطلب ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں جو ہے یو ہیو اراؤنڈ 99 to 100 layers are there. Layers again the steps بول سکتے ہیں آپ، اس طرح یہ کر سکتے ہیں. So that is what it is being saying. Hundreds or thousands of layers ہے، hundreds and thousands of layers ہے. تو یہاں پہ جنت is being، جنت کہاں پہ بس کے ہے؟ 7th heaven یا 6th heaven سے شروع ہو کر 7th heaven میں جو ہے جنت، that is the area of جنت. فرسٹ ہیون میں نہیں ہے، پہلے آسمان میں نہیں ہے. پہلے آسمان is called as سما الدنیا ہے. سما الدنیا is what؟ دنیا کا آسمان ہے. اس کا اینڈنگ میں جو ہے وہاں سے جو ہے پرمیشن لیا جاتا ہے. اینڈ دین دا سیکنڈ آسمان، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، 6th آسمان جاتے ہیں. تو 6th آسمان سے شروع ہو جاتا ہے در جنت کا یہ. اور 7th is the actual one, that goes on. So this is the thing. اب یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، صرف یہ حدیثوں سے تھوڑا نالج we are trying to take. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ علم الغیب ہے، یہ غیب کا علم ہے. آپ یہ نہیں بول سکتے، آپ جو چیز میں بول رہی ہوں یہاں پہ it is 100%، it is 100% true، 100% correct. ہمیں یہاں وہاں کے حدیثیں دیکھ کے we are trying to figure out کہ yes it is going to be like this. But جو نالج ہے یہ غیب کا نالج ہے، نہ آپ یا میں نہ کوئی اور اس کو جان سکتا ہے. اوکے، they are evidence for both. By the end of the day this is علم الغیب ہے. The bottom line is that the جنت are at the top of the samawat. یہ جنت کہاں پہ ہے؟ یہ 7ویں آسمان کے جو ہے 7 آسمان کے ٹاپ پہ اوپر بلندی کی جگہ جو ہے جنت ہے. تو اتنا یاد رکھیں. اوکے، تو آپ کو یہ یاد رکھ، جب ہیونس کہا جاتا ہے، ہیونس اور جنت دو بھی الگ ہے. ہیونس اینڈ پیراڈائز میں دونوں میں ڈفرنس ہے. سماوات اور جنت میں ڈفرنس ہے. سماوات اور اگین 7 ہے، 7 آسمان ہے، 1 2 3 4، 7 آسمان کے بعد جو ہے جنت آتا ہے. 7th ہیون سے ہی شروع ہو جاتا ہے. دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. اوکے، اب یہاں پہ دیکھیں، the next important thing is what؟ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج جاتے ہیں، اوکے، اب یہاں پہ اسراء المعراج جاتے ہیں. اب یہاں پہ کہاں سے؟ بیت المقدس جاتے ہیں. وہاں پہ جا کر پروفٹ سے ملاقات کرتے ہیں. وہاں پہ پورے پروفٹ سے ملاقات کرتے ہیں، سب سے بات چیت کرتے ہیں. اب ایک نظر اس پہ ڈال لیں، دس از ویری امپورٹینٹ. مکہ ٹو جیروسلم کو اسراء کہا جاتا ہے. معراج از واٹ؟ ڈائریکٹلی فرام اقصی موس ہے، یہاں سے جو ہے ہیونس کو جانے کو یہ کرتے ہیں. پہلے ایک بار دیکھ لیں، پہلے ہیون میں کون ہے؟ آدم علیہ السلام. سیکنڈ ہیون میں کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام. تھرڈ ہیون میں کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. فورتھ میں ادریس علیہ السلام. 6th میں ہارون علیہ السلام. 6th میں موسیٰ علیہ السلام. 7th میں ابراہیم علیہ السلام. یہ ترتیب اس طرح کیوں لیا گیا ہے؟ پہلا کوشچن. اوکے، پہلا کوشچن یہ ہو سکتا ہے. دوسرا کوشچن یہ ہو سکتا ہے کہ کیوں ان کو ہی چنا گیا ہے؟ وائی ناٹ کوئی اور؟ دوسرا کوشچن. تیسرا کوشچن، واٹ از دا حکمت؟ اس کے بیچ میں حکمت کیا ہے؟ when Allah Ta'ala has chosen this one, what is the hikmat that we find in this one? So inshallah I will try to get these set of information. There is some sort of wisdom ہے. کیوں اللہ تعالیٰ ترتیب رکھا ہے؟ آدم علیہ السلام سے پہلے ملاقات ہوتی ہے، اینڈ دین اس کے بعد جو ہے why it has been آدم علیہ السلام پہلے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام، اس کے بعد ادریس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. اس طرح کا ترتیب کیوں ہے؟ اس میں آرڈر اس طرح کیوں گیا ہے؟ اس میں بھی there are certain sort of wisdom. Okay. تھوڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے سب سے لوئسٹ ہیون دیا گیا ہے، فرسٹ ہیون دیا گیا ہے. دیٹ مینس ان کے لیے کم بلیسنگ ہے. اٹ از ناٹ ایٹ آل لائک دیٹ. فرسٹ ہیون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہی از ناٹ سو امپورٹینٹ کم کے ہے. 7th ہیون اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام از ایوری تھنگ. اٹ از ناٹ لائک دیٹ.
We need to understand one important thing. यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने चहीते अपने प्यारे बंदे जिसको सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिसको इतना ज्यादा तकलीफें दिए हैं, इतने ज्यादा ट्रायल्स दिए हैं, उसके बावजूद भी टूटे नहीं है, टूट गए हैं, फिर भी जो है दिन का काम करते जा रहे। हर वो आजमाइश से गो थ्रू करते जा रहे थे, उन्हें राहत देने के लिए, उनको खुशी देने के लिए, उनको दूसरी दुनिया, मतलब यू वांट टू, कभी होता है ना कि अपनी लाइफ में भी कोई इंसान को आप कुछ काम देते हैं, ही डज सो मच, आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा करते जा रहा है, आपकी बात मानते रहता है, आपके लिए हर चीज वो करता है, तो उस इंसान के लिए कुछ ना कुछ आप करना महसूस करते हैं ना, यू वांट टू डू सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स फॉर हिम। उसको जो चीज पसंद है आप वो पसंद करके खिलाना चाहते हैं, या उसको घुमाना चाहते हैं, या उसको कपड़े देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं आप ऐसे इंसान को जो आपका फर्माबरदार है, आपका ख्याल करता है, आपकी बात मानता है, आपको जवाब नहीं देता, आपके बारे में बुरा नहीं सोचता, आपके बारे में बुरे अफवाहें नहीं फैलाता, कुछ भी नहीं करता, हमेशा आपको सिर्फ है ना ख्याल करते रहता है, देते जाते रहता है। ऐसे इंसान के लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, दिल से कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तकलीफें आपके लिए, तकलीफें भी झेलता है वो, तकलीफें भी झेलता है, फिर भी लेकिन ही विल नॉट से एनीथिंग। तो एक इंसान में ही अल्लाह ताला वो हम रहम डाल देता है, इंसान किसमें अल्लाह ताला ये रखता है, मोहब्बत डालता है, जहाँ पे ही वांट्स टू डू सो मच टू द अदर पर्सन। अब उसी तरह व्हेन इट कम्स टू अल्लाह सुब्हाना ताला, ये तो अनइमेजिनेबल है, वी कैन नॉट इवन इमेजिन, वी कैन नॉट इवन कंपेयर और इमेजिन द अमाउंट ऑफ लव दे बोथ हैव। किस तरह अल्लाह सुब्हाना ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं, उसी तरह हाउ अल्लाह लव्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलॉट। क्यों चूज उन्हें किया गया है, कुछ खासियत थी उनमें, तो उसके लिए उनको चुना गया है। उसी तरह उनको वो लेवल में तकलीफें भी दिया गया है। आप देख रहे हैं ना सीरा में टू व्हाट एक्सटेंट तकलीफें दिए जा रहे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वांट्स टू मेक हिम हैप्पी, ऑनर हिम नाउ, टू ऑनर हिम, टू वेलकम हिम, एक रेड कारपेट लेवल में लेके निकलते हैं। अब यहाँ पे जो है बुर्राक में जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहते हैं, सो ही क्लीन्स हिज हार्ट एंड एवरीथिंग, जमजम से धोया जाता है, एंड देन उसके बाद जो है बुराक में लेके जाते हैं। जब बुराक में जब लेके जाते हैं, he'll be going now, अब वेलकमिंग, अब ये प्रॉफिट्स जो थे, ये पूरे 7 प्रॉफिट्स, ये पूरे के प्रॉफिट्स जो भी एक एक हेवन में है, ये पूरे इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम करने के लिए आए हैं वहां पे। उनका घर ठिकाना नहीं है, दे डोंट स्टे ओवर देयर। फर्स्ट हेवन में आदम अलैहिस्सलाम रहेंगे, सेकंड हेवन में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहेंगे, इट या याह्या अलैहिस्सलाम हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम हो, या इनका रहने का घर नहीं है वो, इट इज नॉट देयर प्लेस। उन्हें इसलिए लाया गया है जहाँ पे ये लोग वेलकम करेंगे। ठीक है। अब नाउ लेट अस सी, अभी यहाँ पे देखें, ये हदीस से साबित नहीं है, बट इट इज विजडम दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि शायद इस रीजंस पे हो सकता है। पहली चीज, आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पे हैं, पहले हेवन में है। आदम अलैहिस्सलाम इज, अगर आप देखेंगे, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्रॉफिट। सिर्फ पैगंबरों के फादर नहीं है ये, पूरी इंसानियत के फादर है। ओके, आदम अलैहिस्सलाम क्या है, पूरे इंसानों के, पूरी इंसानियत के फादर है। तो इमेजिन करें, जब वेलकम करने के लिए द फर्स्ट थिंग जब आते हैं, व्हेन ही एंटर्स, कौन उन्हें वेलकम कर रहा है, कोई भी दूसरा पर्सन नहीं। जो है ना, पहला जिसको बनाए हैं अल्लाह ताला, दैट इज द फर्स्ट क्रिएशन इज आदम अलैहिस्सलाम। तो अब ही इज वेलकमिंग, ही इज वेलकमिंग। वहां पे सलाम, ए मेरे बेटे कैसे हो, बातचीत होती है, सलाम करना हो, बातचीत करना हो, और खुशियां देते हैं, बातचीत करना। तो पहला वेलकम करने वाला कौन है, द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द फर्स्ट वन। एंड एट द सेम टाइम, अब एक एग्जाम्पल बोलूंगी, आपके घर, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर कोई आ रहे हैं, राइट, जब हमारे घर कोई आ रहे हैं, तो दरवाजे के लिए आप, कोई स्पेशल पर्सन आपके घर आ रहे हैं, ओके, आपके घर में कोई स्पेशल पर्सन आ रहे हैं, तो आप, हम लोग करते क्या है, क्या छोटा सा बच्चे को, जो यंगस्टर्स है, बच्चे को भेजते हैं, आ रहे तो वेलकम करने के लिए, हम बच्चे को नहीं भेजते हैं, राइट, हम बच्चे को नहीं भेजते हैं। डू वी सेंड आर, लाइक बेटा जाता है क्या, पोता नहीं जाएगा, बेटा जा रहा है क्या वेलकम करने के लिए, वो नहीं जाता। जो इंसान आ रहा है, ही इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो क्या अदब एहतराम देना है, तो क्या करते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग इनवाइट करते हैं, तो दे गो एंड दे वेलकम,
جو جاتے ہیں ویلکم کرتے ہیں. تو دیٹ از بیکاز ہی از اگین ایٹ دا ہائیسٹ پوسٹ ہے. مطلب when it comes to دادا جی ہو, نانا ہو, یا ان لوگ جو بڑے بزرگ والے ہیں, تو whoever is coming, they come down and they welcome. بٹھانا, باتیں کرنا and all those things, کیونکہ جو آ رہا ہے, جو شخصیت ہے نا, he is at the highest level, highest post ہے. تو ڈیفینیٹلی these are the, مطلب ہائیسٹ پوسٹ میں ہے, تو گھر کے جو بڑے ہیں, مطلب جو دا موسٹ امپورٹنٹ ہے, that most important person welcomes them. بٹ آنا, بٹھانا, بات چیت کرنا, یہ سب یہ کرتے ہیں. That is what happens. It is not بچہ جاتے ہیں, نہ کیا youngsters جاتے ہیں, بچے جاتے ہیں. تو ویلکمنگ. تو اب یہاں پہ دا فرسٹ آسمان میں از واٹ, اٹ از ناٹ یہ چھوٹا آسمان ہے تو آدم علیہ السلام کو دیا گیا ہے, اٹ از ناٹ لائک دیٹ. تو پہلے آسمان جب فرسٹ انٹر ہونا از دیر, ہی ول بی سیئنگ ہز دا فادر آف دا مین کائنڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے ایک دم زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. اوکے, ہی از اے مین. ان کو پہلے جنت میں رکھا گیا ہے, کوئی اور نہیں تھے. یہ آدم علیہ السلام واز دا فرسٹ مین جو اللہ تعالیٰ بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے. دوسری چیز جو ہے جنت میں جا کر آئے ہیں, یہ دوسری چیز. اب اس میں کیا ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس میں دوسری چیز ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہی واز اے مین اللہ سبحانہ وتعالیٰ چوز وتھ جنت. مطلب انہوں جنت میں تھے, دین اس کے بعد جنت سے نکالے گئے تھے, وہاں پہ جنت کو چھوڑ کے نکل گئے, پھر اس کے بعد واپس یہ جنت آئیں گے. تو انڈیڈ ہمیں اس میں کیا چیز ہمیں پتا چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے جنت کا جگہ چھوڑ دیے ہیں, مطلب ہی لیفٹ دیٹ پلیس, دنیا میں آئے ہیں, دین واپس جنت جا رہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کا سیر, مطلب جنت کا سیر کرنے کے لیے آئے ہیں اوپر. He'll be seeing that one, واپس دنیا میں آ جائیں گے, دنیا میں زندگی جئیں گے, and then he will be going back to Jannah. It is again the same way as آدم علیہ السلام. تو اس میں دو چیز لے سکتے ہیں ہم لوگ. پہلی چیز یہ ہے, the first welcome کرنے کے the most important person is standing to welcome رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. And then دوسری چیز is what, دوسری چیز is what, کہ ہم واپس یہاں پہ آئیں گے. رائٹ ناؤ ہم لوگ پرماننٹ نہیں ہے, واپس جائیں گے, دین وی آر گوئنگ ٹو کم بیک. ایز آئی کیم بیک, ایون یو آر گوئنگ ٹو کم بیک. اوکے, دس از آدم علیہ السلام. ابھی نیکسٹ چیز ہے نا, دیکھیے, دس از اگین واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دس ون. عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, اگر دیکھیں گے دا سیکنڈ ہیون میں یہ لوگ کیوں ہیں, بیکاز دے آر کلوز ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلوز ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا جاتا ہے, مینلی بیکاز عیسیٰ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی اور پروفٹس نہیں آئے ہیں, کوئی اور پروفٹس نہیں آئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دا نیکسٹ پروفٹ جو 600 سال کے بعد آئے ہیں, دیٹ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از اگین کلوز, مطلب ہی نوز ہم ویری ویل, رائٹ. ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور کے. آدم علیہ السلام از واٹ, بزرگ ہے, مطلب دا فرسٹ ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہی ویلکمس ہم پہلے اس میں. دوسرے اس میں کیا ہے, یہ دے آر اگین نیئر بائی, بیکاز میرے بعد, میرے سے پہلے والے یہ عیسیٰ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام ہے. سو دے آر ان دا سیکنڈ ون, جہاں پہ انہیں انوائٹ کیا جاتا ہے. اب دوسری چیز اس میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس طرح جو عیسیٰ علیہ السلام کو, جو جوئش ہے, بنی اسرائیل لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے قتل کرنے کی کوشش جب کرتے ہیں, at that point of time جو ہے انہیں واپس دنیا میں مطلب آسمانوں میں لے لیا جاتا ہے. اوکے, سو اس میں اللہ تعالیٰ حکمت, اس میں کیا چیز بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ, کہ لوگ رہیں گے, کہ آپ کے ہی لوگ رہیں گے جو آپ کو قتل کریں گے. اوکے, دنیا رہے گی آپ کو قتل کرنے کے لیے, آپ کو ہارم کرنے کے لیے, یہ چیز ہمیشہ رہے گی. So this it talks about. تھرڈ از یوسف علیہ السلام. اب یوسف علیہ السلام تھرڈ اس میں ہے. اب یوسف علیہ السلام تھرڈ میں, اب یہاں پہ کیا حکمت ہے, یہاں پہ جو ہے یوسف علیہ السلام کے, ان کے خود کے لوگ, ان کے خود کے بھائی لوگ جو ہے انہیں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مارنے کی کوشش کرتے ہیں, جہاں پہ جو ہے انہیں کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اب ان کا جو یہ یوسف علیہ السلام کے تھرو اللہ تعالیٰ انہیں کیا نصیحت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا سکھانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہتا ہے کہ بلڈ ریلیٹیوز بھی جو ہے یہ کریں گے, پھر اس کے بعد واپس آئیں گے لوگ, آپ کے ہی خون کے رشتے دار جو آپ کے آگے, جیسے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دشمن تھا, دین کے دشمن تھے ان کے چاچا,
اس کے بعد واپس آ گئے ہیں نا, ایکسپٹیڈ دین. اسی طرح ابو سفیان دین کا دشمن, یہ بھی رشتہ دار ہے, دین کا دشمن تھا, اگین واپس آ گئے ہیں, واپس ہی ایکسپٹیڈ اسلام. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی جو ہے ہی از اگین فرام دا قریش ٹرائب, سب ٹرائب کے ہیں, رشتہ داروں میں ہی آتے ہیں یہ, پھر واپس آ گئے ہیں یہ. اسی طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی واپس آئے ہیں. تو جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ دین کو چھوڑ کے تھے, پھر مطلب قتل کرنے کی کوشش کرنا, برے کام کرنا, قتل کرنا, یہ سب ہے, پر واپس جو ہے ان لوگ توبہ کر کے واپس آ گئے ہیں. اسی طرح آپ جب یہ پوائنٹ آف ٹائم میں بہت سارے لوگ دین اسلام قبول نہیں کیے نہ, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبول کیے ہیں, صرف 2 لوگ کیے تھے, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد بہت سارے لوگ اسلام ایکسپٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بلڈ ریلیٹیوز آپ کے اگینسٹ جائیں گے, آپ سے برا بیہیویئر کریں گے, جس طرح آپ کے خود کے بھائی یوسف علیہ السلام, پیغمبر ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں, تو یوسف علیہ السلام کے لوگ جس طرح انہیں کیے ہیں اسی طرح آپ کو بھی کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم یہ واپس ان لوگ پھر اگین دین اسلام ان لوگ they will conquer this one, they will be getting it today. So that is what he says. And the next is Idris علیہ السلام. 4th heaven میں کون ہے؟ ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ایک قرآن میں ایک آیت آتی ہے, we have raised him to a high place. ادریس علیہ السلام کو جو ہے ہائی پلیس میں, اگر آپ ادریس علیہ السلام کے بارے میں ڈیٹیلز دیکھیں گے تو انشاءاللہ you'll be knowing it کہ جو ہے ان کا روح جو قبض ہوتا ہے that happens in the 4th heaven itself. انہیں اور بھی موقع چاہیے تھا دین, مطلب he wants more life to live. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آئیں, we'll talk to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب راستے میں جاتے ہیں when he was in the 4th heaven, at that point of time روح قبض ہو جاتا ہے ان کا, مطلب ان کا روح لے لیا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہے, we have raised him to a high place. انہیں ایک ہائی پلیس میں ریز کیا گیا ہے. ادریس علیہ السلام کا بھی آپ ضرور پڑھیں ان کے بارے میں, تو اگین یو ہیو اے بیوٹیفل اسٹوریز اباؤٹ ادریس علیہ السلام. ٹھیک ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وی ہیو ریزڈ یور رینک, آپ کے درجات جو ہے میں بلند کر دیا ہوں. تو جس طرح ان کا درجات بلند کیا ہے اللہ تعالیٰ, اسی طرح ان کا درجات بھی بلند کروں گا. تو دس از دا 4th one. اب ناؤ 5th از ہارون علیہ السلام. ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سملرلی ریزن کے لیے دے آر پٹ اپ انٹو 5th and 6th. اوکے. یہاں پہ بھی جو ہے ہارون علیہ السلام, دیٹ از اگین بنی اسرائیل لوگ, یہ دونوں جو ہے بنی اسرائیل لوگ جو ہے ہارون علیہ السلام کے بارے میں ان کے اگینسٹ تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ تھے. تو ایٹ دیٹ ٹائم یہ ہونے کے باوجود بھی پھر اگین وہ لوگ جو ہے دین ایکسپٹ کرتے ہیں, ایونچولی لوگ کیا کرتے ہیں, دین ایکسپٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں دا نیکسٹ 6th میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں گے, اٹ از دا لارجسٹ امہ آفٹر آ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ بڑی امت جس کی تھی, ہماری امت مطلب امت محمدیہ کے بعد کسی اور امت ہے, وہ ہے دیٹ از موسیٰ علیہ السلام کی امت. اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ جو ایکسپیرینس وہی کیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مطلب یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں نا, وہی سارٹ آف ایکسپیرینس ایون موسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے تھے. تو یہ دونوں کی تکلیفیں ہوں, یہ دونوں کا جرنی ہو, سملر ہی ہے. ایک حدیث, اتھینٹک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انڈیڈ موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ تکلیف, سب سے زیادہ ٹارچر دیا گیا تھا, پھر بھی وہ صبر سے ہی تھے. اور at the same time he said this to continue to remind himself, ہمیشہ remain himself, یہ ہمیشہ جو ہے صبر کے ساتھ ہی کرتے جا رہے تھے کہ کتنا کچھ ان لوگ برے طریقے سے بہیو کرتے تھے, کتنا زیادہ انہیں تکلیفیں دیتے تھے, ہیوملیٹ کرنا ہو, تکلیفیں دینا ہو, بات نہیں ماننا ہو, ہٹ گرمی کرنا ہو, سازشیں کرنا ہو, اب جوابیں دینا ہو, یا تمہارا خدا ہے. تو ان کے لیے جتنا کچھ کرتے تھے اپنی امت کے لیے, پھر بھی اپنی امت, ان کی امت کیسی تھی بنی موسیٰ علیہ السلام کی, نافرمانی کرتے تھے. نافرمانی کرنا ہو, پھر اس کے بعد شرک کرنا شروع کر دیے تھے. تو برائیاں سب سے زیادہ تھے. تو اور اتنا سارا ہرٹ ہونے کے باوجود بھی وہ صبر سے تھے. تو اس میں یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا انہیں پتا چلتا ہے, حکمت کیا ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی قوم ہے جیسی تمہاری، اسی طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لوگ بھی جو ہے ان کے لیے ٹارچر ہے۔ اب جس طرح آپ کو طیف میں ہو، آپ کو جس طرح قریش لوگ ٹارچر کرنا ہو، تکلیفیں دے رہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیفیں دیے ہیں۔ دین اس کے سیم ٹائم یہ کرتے کیا تھے؟ صبر سے تھے۔ اور یہاں پہ اور ایک خوشخبریاں کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ انسان بدلے گا، انسان واپس آئے گا، وہ دین اگین ایکسپٹ کرے گا۔ سو دیٹ از، یہاں پہ ہر جگہ انہیں تسلی، ایک ایک لیول میں جب جا رہے تھے انہیں سکون محسوس ہو رہا تھا، تسلی ہو رہی تھی۔ اور یہ ایک اور اللہ عالم، اللہ نوز دا بیسٹ، وی ڈونٹ نو بات چیت کیا ہوتی تھی ان کے بیچ میں، کیا باتیں کیے ہیں، وی ڈونٹ نو۔ سلام کا ہی ہمیں صرف حدیث میں اتنا ہی آتا ہے کہ سلام کیے ہیں، یہ پھر پرسنل کیا لیول میں باتیں ہوئے ہیں، وی ڈونٹ نو اباؤٹ دو سیٹ آف تھنگس، کیا سوالات کیے تھے، وی ڈونٹ نو اباؤٹ دو سیٹ آف تھنگس۔ ٹھیک ہے، اوکے، دیز آر ہیونس ناٹ جنہ، یہ ایک چیز یاد رکھ لیں، یہ جنت نہیں ہے، یہ ہیونس ہے۔ ہیونس مطلب آسمانے ہیں۔ آل دا پروفٹس ول بی ان دا ہائیسٹ لیول آف جنہ، کوئی بھی پروفٹ جنت میں ابھی نہیں گئے ہیں۔ پورے کا فرسٹ جو جنت انٹر ہوں گے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی کوئی بھی جنت میں نہیں ہے۔ سب لوگ جب جنت جائیں گے، پہلی جو پرسن جو جنت میں انٹر ہوں گے دیٹ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوکے، اس کے بعد ان کی امت، اس کے بعد ایک 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 امت کے لیول میں۔ تو اب پریزنٹ جو ہے سب لوگ کو جنت میں ہائیسٹ رینک دیا جائے گا۔ رائٹ ناؤ دے ہیو بین ٹیکن فرام دیئر پلیسز۔ اب جہاں پہ یہ لوگ تھے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام، سب لوگ کہاں ہیں؟ یہ سب لوگ جو ہے اپنے خبر میں ہیں، وہاں پہ نمازیں پڑھ رہے، ٹھہر کے ہیں، نمازیں پڑھنا ہو، ایٹ دا سیم ٹائم جنت کی سیر کرنا ہو۔ ان کا یہ جو ہے نا برزخ کی دنیا میں، برزخ میں ہے، دے ڈیڈنٹ گو ٹو جنہ۔ پروفٹس پورے برزخ کی دنیا میں ہی ہے، قیامت آنے کے بعد ہی وہ گیٹ اوپن ہوگا جہاں پہ جنت اینڈ دوزخ کا سٹارٹ ہوگا، حساب کتاب، جنت دوزخ یہ سب سٹارٹ ہوگا، تب سٹارٹ ہوگا۔ تو ابھی فی الحال یہ سب لوگ برزخ کی دنیا میں ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، ان کو سرپرائز دینے کے لیے، ٹو میک ہی مور ہیپی، یہ سب کو جو ہے اپنی جگہوں سے نکال کر یہ 7 جنتوں میں، یہ 7 آسمانوں میں ان کو رکھتا ہے، سو دیٹ لائک دے ول بی ویلکمنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دے ول بی ٹاکنگ۔ اوکے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے واپس دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے لیٹر آن۔ اوکے، اینڈ آف ٹائم جنت جو ہے اٹ از ناٹ بین آکیپائڈ، ابھی جنت میں کوئی نہیں گیا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک کوئی بھی آکیپائی نہیں کیے ہیں، جب تک آخرت یہ ججمنٹ ڈے نہیں آئے گا یا قیامت قائم نہیں ہوگا، تب تک کوئی بھی انٹر نہیں ہوگا جنت، یہ یاد رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ سب لوگ 7 آسمانوں میں تھے کیا؟ تو واٹ وی آر گوئنگ ٹو سے برزخ میں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان سب کو جو ہے اپنی جگہوں سے نکال، اب یہ کہاں کہاں تھے اللہ عالم، برزخ کی دنیا میں تھے، تو وہاں سے نکال کر انہیں یہ 7 آسمانوں میں رکھا ہے، جہاں پہ یہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں، اور سب لوگ کو دیکھ کر ایک لیسن سیکھ رہے تھے۔ ہر ایک ایسے لوگوں کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ، ایسے پوزیشنز میں رکھا ہے، سب کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے تھے۔ آدم علیہ السلام، ہی از دا فرسٹ مین دیٹ ہی واز اللہ تعالیٰ کریٹ کیے ہیں، تو ان کو لے کے جانا مطلب ان کا ویلکم واز دا بیسٹ ویلکم اگین فار ہم۔ اس کے بعد دا سیکنڈ ون، اس کے بعد تھرڈ ون، اس کے بعد فور، تو ہر آسمان میں کچھ نہ کچھ حکمت تھی، اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک ایک پیغمبر سے ایک ایک لیسن لیا جا رہا تھا۔ He was learning a lot کہ رشتے دار، اب جس طرح اب یہاں پہ لیے ہیں رشتے دار ہے، تو رشتے دار میں بھی ایسا ہوتا ہے، these people are going to do like that، تو جس طرح آپ کو ہوا ہے یوسف علیہ السلام کو بھی ہوا ہے، these set of things۔ پھر اگین ادریس علیہ السلام کو جس طرح ہائیسٹ رینک میں انہیں رکھا جائے گا، that is what it has been said، آپ کے لیے بھی اسی طرح رکھا گیا ہے۔ پھر اگین if at all you see this one
यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुआ है, फिर अगेन इदरीस अलैहिस्सलाम का, दैट इज द फोर्थ वन। अगेन सेकंड में जो है याहिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। अब याहिया ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ था, तो हाउ इट इज गोइंग टू बी, एंड ही इज अगेन द क्लोजेस्ट टू देम, मेनली बिकॉज इमीडिएटली उनके बाद ही वाज बोर्न आफ्टर 600 years, मतलब अप्रोक्सीमेट एज, मतलब ईयर्स के बाद जो है ही बॉर्न्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब उनकी कैफियत, उनसे बातचीत करना एंड ऑल दिस थिंग, ही वाज इनफैक्ट एक तसल्ली फील कर रहे थे व्हेन ही वाज सीइंग एवरीवन। अब नाउ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अपने एंसेस्टर से, ही इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स। पूरे प्रॉफिट्स में सबसे हाईएस्ट लेवल जो दिया गया है वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इट इज मेनली बेस्ड ऑन हिज ईमान, तकवा, एकसू, शिर्क नहीं किए हैं। ओके, हाईएस्ट। मूसा अलैहिस्सलाम को भी हाईएस्ट लेवल दिया गया है, कलीमुल्लाह कहा जाता है। कलीमुल्लाह क्यों कहा जाता है, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे कलाम किए थे। कलाम इन द सेंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे बात करते हैं, किससे, मूसा अलैहिस्सलाम से। सो मूसा अलैहिस्सलाम से बात करते हैं, सो उन्हें कलीमुल्लाह, कलामुल्लाह कहा जाता है। उसी तरह जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो लेवल है उससे भी ज्यादा बढ़कर है, उन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता है, द क्लोज फ्रेंड ऑफ अल्लाह, अल्लाह का करीबी दोस्त। खलीलुल्लाह अल्लाह ताला के करीबी दोस्त। सो फॉर हिम ही इज एग्जैक्टली क्लोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द क्लोजेस्ट हेवन, दैट इज द सेवेंथ हेवन। सेवेंथ हेवन के बाद ही जो है उसके ऊपर ही यू हैव अर्श, अल्लाह ताला का ही। अब यहाँ पे जो है सेवेंथ हेवन में ही इज वेरी क्लोज, सेवेंथ हेवन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, एंड सिक्स्थ हेवन में इज मूसा अलैहिस्सलाम इज देयर। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है, मुझे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील कहा गया है, खलील के जैसा लिया है। दैट मीन्स मैं भी उनका खलील हूँ, मैं भी उनका दोस्त हूँ, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी दोस्त है। तो ये दोनों का जो स्टेटस देखेंगे, इट रीचेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्लोज फ्रेंड है, तो सेवेंथ हेवन में है, क्लोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्लोज है, ये भी क्लोज है, इसलिए अल्लाह ताला जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है सेवेंथ हेवन तक लेके गया है। अब उससे और आगे भी जाते हैं, द ब्यूटी, द खूबसूरत आगे, और एट द सेम टाइम द ऑनर फॉर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, उससे आगे भी जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां तक है, ये उसके आगे भी जाते हैं। ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ पे बैठे हुए थे, टेका लगाकर बैतुल मामूर के पास बैठे थे। बैतुल मामूर क्या है, इंशाल्लाह इसके बारे में अगेन हम लोग एक्चुअली टू इन आर नो लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके हैं। बैतुल मामूर वो घर है जो काबे की तरह ही है, सिमिलर वर्जन, एग्जैक्टली वर्जन ऑफ काबा, और काबे के ऊपर ही है, काबे के एग्जैक्टली ऊपर है। जैसे दुनिया में जो लोग है ना तवाफ करते थे, उसी तरह जो है 70,000 फरिश्ते जो है हर टाइम बैतुल मामूर में जो है तवाफ करते हैं। एक बार तवाफ करने के बाद फिर वो वापस नहीं आते। सो इमेजिन करें, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कितने सारे फरिश्ते हैं। वी डोंट नो, हम इमेजिन सोच भी नहीं सकते। हर रोज 70,000 फरिश्ते, हर रोज 70,000 फरिश्ते जो है तवाफ करते हैं, फिर वापस उनका टर्न नहीं आता, कयामत तक नहीं आता, एक ही बार करते हैं उन लोग। फिर अगेन दूसरा सेट ऑफ पीपल्स, फिर 70,000। तो कितने ज्यादा फरिश्ते, कितने ज्यादा सोल्जर्स है अल्लाह ताला के, सुभान अल्लाह। वी कैन नॉट इवन इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इब्राहिम, गौर करें एसोसिएशन कैसा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया का जो है काबा बनाए थे, काबा का तामीर कौन किए हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम किए हैं। उसी तरह जो है जन्नत का जो है, मतलब अगेन हेवेंस का आसमान, सातवें आसमान का जो यू हैव दिस वन, यहाँ पे भी जो है ही वाज सिटिंग ओवर देयर, ही वाज अ बैतुल मामूर जो है वहां पे बैठे हुए थे। तो दुनिया का काबा बनाने वाले इंसान को अल्लाह ताला जन्नत में जो काबा है, जन्नत का जो फरिश्तों के लिए जो आसमान में, सातवें आसमान में जो काबा है, वहां में भी ही वाज सिटिंग एंड ही वाज रेस्टिंग।
اس کا مطلب کیا ہے؟ their reward will be accordance with what you have done. جو آپ کام کیے ہیں اس کے حساب سے ہی آپ کو اجر ملے گا. کعبہ بنائے ہیں دنیا کا، تو وہاں کا کعبہ میں he is resting over there, he is sitting over there. سبحان اللہ، ہے نا؟ اب اس میں ہمیں حکمت کیا ملتی ہے کہ واٹ گڈ تھنگس دیٹ یو ڈو یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دا سیم اور سملر ٹائپ آف گڈ تھنگس اوور دیئر. اب یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جو انسان مسجد بناتا ہے تو دنیا میں جو بناتا ہے اس کو جنت میں اس کے لیے ایک مسجد جیسا اس کو گھر ملنے والا ہے. از گوئنگ ٹو گیٹ اٹ ان دیٹ وے. اب جو انسان اب برا ہے تو برائی بھی ویسی ملے گا. جو یہاں پہ مطلب وہی بولتے ہیں نا، یہاں پہ جو انسان ہاتھ کاٹتا ہے تو وہاں پہ بھی اس کو ہاتھ کاٹا جائے گا. جیسا عدل، دیٹ از واٹ ہی ٹاکس اباؤٹ. دا سیم ٹائم سوسائڈ میں اگر ایک انسان جو ہے اپنے آپ کو چاقو سے قتل کر لیتا ہے تو سیم اس کے لیے پنشمنٹ کیسا رہے گا؟ سملر ڈیٹ کا ہی اس کو ریوارڈ ملے گا. اس کے لیے وہاں پہ کیا کرے گا؟ وہاں پہ اس کو جو پنشمنٹ رہے گا، وہ پنشمنٹ وہ میں جو ہے وہ چاقو لے کر اپنے آپ کو یہ قتل کرتے رہے گا. دیٹ از اے پنشمنٹ فار ہم ان آخرت. اسی طرح جو انسان جو ہے اوپر سے کود کے مر جائے گا، سوسائڈ میں کود کے مرے گا، تو وہاں پہ جہنم میں بھی وہ کود کے مرتے رہے گا. جہنم میں بھی وہی ایکٹ ہیل بی ڈوئنگ اٹ. جس طرح جو ایکٹ کرتے ہیں اسی ٹائپ آف ایکٹ یو ول بی گیٹنگ اٹ اوور دیر. اب یہاں پہ جو ہے دنیا میں جو ہے کعبہ بنائے ہیں، تعمیر کیے ہیں، تو فار دیٹ ریزن وہاں پہ ہی سٹنگ اوور دیر اینڈ ریلیکسنگ دا وے ہی از ٹو ڈو اٹ اوور دیر. اوکے. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے دس another important thing we need to know کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پروفٹس، پیغمبروں سے بات چیت کرتے ہیں. یہ بات چیت کہاں پہ ہوتا ہے؟ بیت المقدس میں بات چیت کرتے ہیں یا آسمانوں میں بات چیت کرتے ہیں؟ 7 heavens ہے نا، آسمانوں میں بات چیت کرتے ہیں یا بیت المقدس میں بات چیت؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرشتوں سے، سوری، پیغمبروں سے بات کرتے ہیں. یہ جرنی میں، اسراء المعراج کی جرنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں سے بات کرتے. اب یہ کوشچن ہی ہے، بیت المقدس، جیروسلم، وہاں پہ بات کیے ہیں یا آسمانوں میں جہاں پہ گئے تھے وہاں پہ بات کیے ہیں؟ How will be knowing this one? عبداللہ ابن مسعود، آپ کو یاد ہونا چاہیے عبداللہ ابن مسعود کون ہیں. ان کے بارے میں ہم لاسٹ few classes back ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کو یاد بھی رہنا ضروری ہے گرلس. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس دن میں اسراء المعراج گیا ہوں، تب جو ہے میں ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے ملا ہوں، اور ان سے میں باتیں کرنے لگا ہوں آخرت کے بارے میں. قیامت کے دن میں کس چیز کے بارے میں باتیں ہو رہے؟ قیامت کے دن میں کے بارے میں ان لوگوں سے باتیں کر رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام واز دا فرسٹ ٹو بی آسڈ. میں ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا تھا کہ آخرت مطلب قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کے بارے میں بتائیں. تو ٹیل اس اباؤٹ دا ڈے آف قیامت. صرف اتنا بولے تھے کہ یہ جو علم ہے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا. کون بولتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اوکے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یہ علم مجھے نہیں پتا. دین نیکسٹ موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا جاتا ہے کہ اچھا یہ بتائیں کہ قیامت کے بارے میں. تو قیامت کے بارے میں جب پوچھا جاتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی جواب رہتا ہے کہ اللہ عالم، اللہ نوز دا بیسٹ، لا ادری، میں نہیں جانتا. دین اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھا جاتا ہے کہ قیامت کے بارے میں بتائیں، قیامت کے بارے میں کچھ معلوم ہے کہ آپ کو؟ اب یہاں پہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز بتایا گیا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے تھوڑے سائنس ہوں گے، تھوڑی چیزیں ہونے والے رہتے ہیں جو دنیا میں آئی ول بی. جب میں، اب یہ کب ہوں گے؟ جب میں دنیا میں آؤں گا. اوکے. اب کیونکہ ان کا تو ہو گیا نا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دنیا میں ختم ہو گئی ہے، ہی وینٹ بیک، ابھی اللہ کے پاس ہی ہے، وہ وہاں پہ ہی ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھی دنیا میں جو ٹائم تھا وہ پورا ٹائم ختم ہونے کے بعد ہی ڈائیڈ. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا پورا وقت ختم نہیں ہوا ہے، ان کو بیچ میں لے لیا گیا ہے، پھر واپس بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میں آنے کے بعد تھوڑے سائنس ہوں گے. اوکے. اس میں کیا ہے؟ دجال آئے گا اور میں اس کو قتل کر دوں گا. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کرے تو دجال آئے گا اور میں اس کو قتل کر دوں گا. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ ہیں الگ الگ لینڈس میں بکھر جائیں گے، چلے جائیں گے، ویریس لینڈس میں چلے جائیں گے.
دوسرا ہے، اور یاجوج ماجوج جو ہے وہ بھی آتے ہیں، اور وہ فرام ایوری سنگل ویلی، اوکے، قرآن شریف سے دیکھے جائے گا الگ الگ پلیسز میں سے آتے ہیں یاجوج ماجوج، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو پانی ہے، پانی کا پانی پورا کا پورا پی لیتے ہیں، مطلب پانی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو دیٹ دے بی کلڈ، یا اللہ ان لوگوں کو قتل کر دے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں قتل کر دیتا ہے، اوکے۔ اور جو ہے پورے گندگی جیسا، مطلب ڈی کمپوز باڈیز جیسے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کے جو جسم ہے، یہ جسم کو ہے جو بدبودار یہ ہے، اس کا کچھ نہ کچھ کر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بارش بھیجتے ہیں آسانی سے۔ بارش جب بھیجتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پورا کا پورا پانی میں بہا چلا جاتا ہے، اوکے۔ اینڈ آئی ہیو بین ٹولڈ دیٹ وین دس ہیپنس، یہ سب چیزیں ہونا، جیسے کہ دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا ہونا، دجال کا قتل ہونا، یاجوج ماجوج آنا، پھر ان کا قتل ہونا، پھر اس کے بعد میری دعائیں کرنا، دیٹ از عیسیٰ علیہ السلام دعائیں کرنا، پھر بارش ہونا، اس کے بعد جو ہے قیامت قائم ہوگی۔ جب قیامت قائم ہوگی، جو عورت پریگننٹ وومن، جو عورت ہے وہ جو ہے برداشت نہیں کر سکتی، اپنا حمل کو بھی یہ کر دیتی ہے، شی جسٹ وانٹ ٹو رن اوے، اوکے۔ اور جس طرح پریگننٹ وومن جو ہے فل ٹرم میں کبھی بھی بچے کو پیدا کر سکتی ہے، اسی طرح جو ہے یہ ججمنٹ ڈے، دیٹ از دا قیامت، کبھی بھی قائم، یہ آثار آنے کے بعد اینی پوائنٹ آف ٹائم، اینی پوائنٹ آف ٹائم ہو سکتا ہے۔ اب جس طرح آپ دیکھیں، دیٹ از وائی اٹ از بین گیون دا ڈے آف ججمنٹ ول بی لائک اے پریگننٹ وومن ہو از جسٹ اباؤٹ ٹو گیو برتھ، مطلب اب ایک دم قریب ہے، اینی پوائنٹ، اب رہتے ہیں نا ہاسپٹل میں، اب ڈیلیوری کبھی بھی ہو سکتی ہے، اینی پوائنٹ آف ٹائم ڈیلیوری ہو سکتی ہے، مطلب فل ہو گیا ہے، فل ٹرم ہو گیا ہے، اب اٹ از ان دا پروسیس، اینی ٹائم ڈیلیوری ہو سکتی ہے، یہ یوز کرتے ہیں نا۔ سیم اسی طرح یہ سب پروسیس ہونے کے بعد، یہ پروسیس کیا، یہ ہے کہ دجال کا آنا، اس کا قتل ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، پھر دعائیں کرنا، بارش آنا، یہ سب ہونے کے بعد یہ پورا ہو گیا ہے، اس کے بعد امیڈیٹلی کبھی بھی قیامت قائم ہو سکتی ہے۔ سو یہ چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ویئر ایز موسیٰ علیہ السلام کو جب پوچھا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے، دے ول ناٹ بی اینی، دے سے کہ ہمیں قیامت کے بارے میں نہیں معلوم۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام said is found is the قرآن، جو بھی عیسیٰ علیہ السلام بولے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوئی ہے، رائٹ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آپ بات کیے ہیں یہ قرآن میں ہے، یاجود اور ماجود جو ہے ایک ڈیم اوپن ہوگا اور یہ لوگ جو ہے باہر آئیں گے، یاجود ماجود کے بارے میں جو آپ بات کریں یہ ہوگا، اوکے۔ یہ کانورزیشن پورا ہمیں کیسا پتا چلتا ہے، اس کو پریزرو کر دیا گیا ہے کہاں پہ، قرآن کے آیتوں میں، دس از دا وے دیٹ ویل بی نوئنگ اٹ۔ اور اسے ہمیں دوسری چیز ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یاجود اور ماجود جو ہے، یاجوج اور ماجود جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، اس کے بعد ہی یہ لوگ کا بھی ہوگا، اس کے بعد جو ہے قیامت قائم ہوگی، اوکے۔ There is another conversation that is recorded. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کیا تھا اسراء المعراج کے ٹائم، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے محمد، جاؤ جا کے میرا سلام جو ہے اپنی امت کو کہو، میرے سلام جو ہے اپنی امت کو کہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، ان کو یہ بھی کہو کہ جنت جو ہے ایک خوبصورت بیوٹیفل پلیس ہے، اور کیا ہے یہاں پہ، اٹ از اے بیرن لینڈ، یہاں پہ مطلب بنجر زمین کی طرح ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، ایک خوبصورت جگہ ہے، بیوٹیفل سوئل ہے جنت، اور یہ کیا ہے، بنجر زمین کی طرح ہے، فلیٹ ہے، کچھ بھی جھاڑ نہیں ہے، کچھ بھی ٹریز نہیں ہے اس میں۔ اور آپ کی امت کو بولو کہ یہ سیڈنگز پڑھتے جائیں، مطلب اس میں نا بیج ڈالتے جائیں اس مٹی میں، تو کیا ہوگا، جھاڑ آئے گا۔ یہ سیڈز کیا کون سے ہے، یہ سیڈلنگز جو بولتے ہیں نا، بیج ڈالیں، کون سا وہ بیج ڈالیں، سبحان اللہ پڑھو، بولو سبحان اللہ، اگر پڑھے گا تمہاری امت میں کوئی سبحان اللہ پڑھے گا تو کیا ہوگا، اس نے جنت میں ایک بیج بویا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ جھاڑ آئے گا۔
اسی طرح الحمدللہ جب وہ بولے گا تو وہ اس نے زمین میں ایک بیج بویا ہے اور اس کے بعد جھاڑ آئے گا. اسی طرح لا الہ الا اللہ بولے گا، اسی طرح اللہ اکبر بولے گا. تو جب جب یہ باتیں بولے گا، جب جب یہ ذکر کرے گا، وہ اٹ از ایز اف یہ نو سیڈس ہے. اب جس طرح بولتے ہیں نا مینگو سیڈس ہے، اب ہمیں مینگو جھاڑ چاہیے، بنانا سیڈس ہے، مینگو سیڈس ہے، ایپل کے سیڈس ہے، ڈفرینٹ ڈفرینٹ سیڈس ہے. تو ہم لوگ کرتے کیا ہیں، پہلے زمین دیکھتے ہیں کون سا زمین اچھا ہے تو اس میں سیڈز ڈالتے ہیں. ڈالنے کے بعد جو ہے واٹ ہیپنس، دا ٹری گروز. اس کے بعد فروٹس آتے ہیں، پھل آتے ہیں، سب کے الگ الگ رہتے ہیں. جس طرح مینگو کا الگ رہتا ہے، ایپل کا الگ رہتا ہے، ٹیسٹ الگ رہتا ہے، سویٹنس ٹیسٹ اور اس کا کلر، اس کا ٹیکسچر، ہر چیز الگ ہے نا. اسی طرح جو ہے پورا سیم نہیں رہے گا. باغات، خوبصورت باغیچے بننے والے ہیں یہ. سبحان اللہ از ون ذکر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پاک ہے میرا رب، ہر وہ عیب سے پاک ہے، ہر شرک، ہر عیب سے پاک ہے میرا. سبحان اللہ، الحمدللہ. سب تعریف یا رب صرف تیرے لیے ہے، سب تعریف تیرے لیے. الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. یا اللہ صرف تیری ہی میں عبادت کرتی ہوں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. محسوس کریں rather than اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اس طرح اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے یا رب، تو ہر چیز سے بڑا ہے یا رب، ہر چیز سے بڑا ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی یا اللہ میں کسی کی عبادت نہیں، میں کسی کے آگے نہیں جھکوں گی، میں نہ کسی کو مانوں گی، کسی کو بھی نہیں یا رب. اٹ از اونلی یو، لا الہ الا اللہ. اسی طرح الحمدللہ، شکر یا رب، ہر چیز کے لیے شکر کے لیے اور ایٹ دا سیم ٹائم پریز کے لیے. سب سے بہترین دا بیسٹ از الحمدللہ یا رب، پریز از ٹو یو. ہر چیز، ہر سب سے بہترین تعریف یا رب، تعریف کے قابل صرف تو ہی ہے یا رب، تو ہی ہے. اوکے، سے ایز الحمدللہ فضل سبحان اللہ. تو یہ جو جبھی بھی آپ کہتے ہیں، امیجن کرے کہ جنت کے زمین میں جو ہے آپ نے ایک کلمہ، ایک بیج، سبحان اللہ از اگین اے بیوٹیفل بیج، بیوٹیفل ذکر کا فروٹ آپ سیڈ ڈالے ہیں. اس کے بعد جو اس کا جھاڑ رہے گا، خوبصورت جھاڑ بنے گا. سبحان اللہ. تو اس طرح جو ہے بیجیں ڈالتے جائیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. تو یہ چیز کو اپنا ڈیلی روٹین میں رکھ دیں اور میک اٹ اے پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ، محسوس کر کے پڑھیں. تو جبریل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، آپ کی امت کو جا کے میرا سلام کہو. اور آپ کی امت، کیونکہ ہی ہیز نو نا، ہی سیز کہ یہ جو جنت ہے، جنت کیا ہے؟ بنجر زمین ہے، خالی لینڈ ہے. اب اس میں جو ہے اس کے بیج، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھتے جائیں، وہ بیج بوتے جائیں، جھاڑ آئیں گے، بیوٹیفل ٹریز آئیں گے. تو خود سجانا ہے. جس طرح ہم یہ بولتے ہیں نا، خبر کو سجائیں. دنیا میں گھر ہم لوگ سجاتے ہیں، دنیا میں گھر سجاتے ہیں. انسٹیڈ آف گھر جو ہے، مور از واٹ، آخرت کو سجائیں، خبر کو سجائیں. دیٹ از ویری ویری امپورٹینٹ. اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم again he sees okay مالک the gatekeeper of جہنم، جہنم کے گیٹ کیپر کو دیکھتے ہیں. okay this could have happened بیت المقدس اور in the heavens we don't know. یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ بیت المقدس پہ ہوتا ہے یا ہیون میں دیکھتے ہیں کہاں پہ؟ اب یہاں پہ جو ہے جنت کے بارے میں بات کیے ہیں، اوکے آسمانوں کے بارے میں بات کیے ہیں. اب when it comes to دوزخ، when it comes to جہنم، جہنم کہاں پہ ہے؟ اور جنت کے بعد ہے، کیونکہ 7 آسمان ہے نا، 7 آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش ہے نا. تو دیٹ از واٹ، وہاں پہ جہنم کا ذکر ہی نہیں ہے. بٹ یہاں پہ یہ ٹریول میں ہی سیز جہنم آلسو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جہنم کے جو داروغار ہے، مالک ہے، ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں. تو یہ کہاں پہ ہے؟ یہ بیت المقدس مطلب زمین پہ ہوا ہے یا یہ آسمانوں میں ہوا ہے؟ اللہ عالم، وی ڈونٹ نو اباؤٹ دس ون. اوکے، صرف ہمیں اسے، یہ علم غیب ہے گرلس، علم غیب ہے یہ. تو ہمیں کیا چیز پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میں نے مالک کو دیکھا تھا. کون؟ داروغار اور جہنم کا داروغار ہے، اور ان کا نام جو ہے قرآن میں موجود ہے. اوکے،
اب قرآن شریف میں موجود ہے، او مالک لیٹ یور لارڈ پٹ این اینڈ ٹو اس ہی ول سے انڈیڈ یو ول ریمین. اوکے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے مالک کا جو نام ہے قرآن شریف میں اس کے بارے میں آتا ہے. تو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ او محمد، یہ مالک ہے، یہ گیٹ کیپر جہنم کا مالک ہے، یہ ملک ہے، اس کا نام یہ کیا ہے، داروگار ہے، گیٹ کیپر ہے، سلام کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا ٹرن ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے سے پہلے ہی مالک جو ہے امیڈیٹلی فرسٹ سلام کر دیتے ہیں، اینڈ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیوں مالک اتنا اداس لگتے ہیں، وائی از ہی سو سیڈ، چہرے پہ اسمائل ہی نہیں ہے. اب یہ جب جملہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کہ مالک جو ہے سیڈ ہے، he is no why he is not smiling، اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ باقی کے جو اینجلز فرشتوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ہیں وہ پازیٹیو تھے، وہ جوائفل خوش تھے، وہ ہیپی بھی تھے، وہ مسکرانا ہو خوش مزاج کے تھے. یو کین انڈرسٹینڈ ان دس وے. اوکے، جب یہ فرشتے کو دیکھیں یہ سیڈ ہے بول کے جب بول رہے تو دیٹ مینس باقی کے جس کو دیکھے تھے وہ لوگ مسکرا رہے تھے، مسکرانا ہو یا خوش حال تھے شاید. تو دیٹ از واٹ اٹ سیز وائی از ہی سو سیڈ. اوکے، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کبھی بھی نہیں مسکرایا ہے، نہ یہ ہنسا ہے جب سے اس کو بنایا گیا ہے، آج تک کہ نہ مسکرایا ہے نہ زور سے ہنسا ہے جب سے اس کو بنایا گیا ہے. No, where he has to have smile for everybody, it would have been you. اس کو یہ مسکرائے گا تبھی جب وہ آپ کو دیکھے گا. اوکے، اگر دیکھ کے مسکرانا ہے تو when he sees you he's going to smile. He associate of guarding جہنم has made him so مطلب اتنی تکلیف والی چیز ہے کہ مسکرانا بھی وہ بھول گئے تھے. So he never smiled. Okay, that information we come to know with this. Now اب یہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیونتھ ہیون جاتے ہیں، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، اور بیت المعمور جو ہے وہاں پہ ٹیکا لے کر بیٹھے ہوئے تھے، تو سلام دعا ہوتی ہے. اب یہاں پہ بھی بیٹا از اے ورڈ. دیکھیں پورے سیون ہیونس میں دو ہی جگہ بیٹا ورڈ یوز ہوتا ہے، دیٹ از آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام بیٹا بول کے ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور سیونتھ ہیون میں جو ہے اگین ابراہیم علیہ السلام بیٹا کہہ کے بات کرتے ہیں. اوکے، بیٹا از the word that is being used at both the places. اینڈ دین اس کے بعد جو ہے سیونتھ ہیون کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جو ہے سدرۃ المنتہا کے سامنے ٹھہرا ہوا تھا. اب یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے، لاسٹ کلاس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں، بٹ اسٹل وی ول جسٹ گو اہیڈ ود دس ون. سدرۃ المنتہا جو ہے عرب کے لوگوں کے دماغ میں یہ ہے، سدرا کا میننگ کیا ہے، ایک بڑا سا جھاڑ، ایک وائٹ ٹری ہے، بہت بڑا جھاڑ ہے، اور جس کے بڑے بڑے برانچز ہے، اور ایک دم پورا ایریا سب سے زیادہ کور کرنے والا ایریا، اور جس کے فروٹس جو ہے بہت ہی ڈیلیشیس رہتے ہیں، اور خوب اچھا بیوٹیفل سینٹ کی خوشبو بھی آتی ہے. اوکے، اسے سدرا کہتے ہیں. سدرا از اگین عربک لینگویج میں دس از دا تھنگ. منتہا مطلب دا ویری اینڈ، آخر میں مطلب اینڈ لیس، لائک کیونکہ سدرات المنتہا ہے جو ہے وہ جو ہے آسمان کا جو پروسیس ہے نا، دیٹ از اے اینڈ. اب اس کے بعد جو ہے دیر از نو اینڈ، وہی آخری ہے، دیٹ از دا ویری اینڈ. دنیا جو ہے یہاں پہ شروع ہوا ہے، دنیا، اس کے بعد آسمان، پہلا پورا 7 آسمان، 7 آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، دیٹ از دا اینڈ آف دا کانورزیشن. یا ٹریول کر سکتے ہیں، اس کے آگے کوئی ٹریول نہیں کر سکتا، نہ کسی کی روح جا سکتی ہے، نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، کوئی بھی نہیں. دیٹ از دا اینڈ پوائنٹ فار ایوری ون. کس کے لیے؟ انسان مخلوق کے لیے ہے. ٹھیک ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ جو جھاڑ ہے دیٹ از اگین بڑے بڑے یہ ہے. تو حدیث میں کیا آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے فروٹس کیسے تھے، لارجر ایز واٹر جار. واٹر جار جو اتنے بڑے بڑے جارز ہیں نا، اس کے جیسے اتنے بڑے بڑے فروٹس تھے. اور اس کے جو پتے کیسے تھے، پتے آر مور لائک ایلیفینٹ کے جو ایئرس، کان رہتے ہیں نا کتنے بڑے رہتے ہیں، اس طرح یہ ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے اچھی خوبصورت یہ، اور اس میں جو ہے اگین واٹ یو سے موتیاں، موتی، جرمس، پرلز، ڈفرینٹ ٹائپ آف پرلز لٹکے ہوئے تھے، ڈفرینٹ ٹائپ آف پرلز. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ ڈفرینٹ کلرز میں تھے. جبریل علیہ السلام ٹول پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ہی ہے سدرۃ المنتہا. اب اور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا کیونکہ یہ اینڈ ہے.
دیٹ از واٹ منتہا مطلب یہ اینڈ ہے، اب اس کے بعد میں آگے نہیں جا سکتا. تو جبریل علیہ السلام اپنے آپ کو یہاں تک ہی روک دیتے ہیں، اس کے بعد آگے آپ خود اکیلے جائیں. آئی ایم ناٹ ایبل ٹو گو، کیونکہ اگر میں ایک قدم آگے ڈالوں گا میرے پر جل جائیں گے. آئی کین ناٹ نو، دیٹ از واٹ اٹ سیز. اور ان کو جو سدرۃ المنتہا جو ہے وہ جو کور ہو کے تھا، کس چیزوں سے کور ہوا ہے؟ اٹ از آف ڈفرنٹ ڈفرنٹ کلرز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو کلرز ہے میں آج تک نہیں دیکھا ہوں. جس طرح دنیا میں گرین، ریڈ، اورنج، یلو، بلو یہ سب دیکھتے نا، اس سے بھی بیونڈ بھی کلرز ہے جو ہم امیجن نہیں کر سکتے ہیں. وی کین ناٹ ایون امیجن کوئی اور کلر بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ وہ انرجی کیا تھا، وہ طاقت کیا تھا، اس کے لائٹنگ کیا تھے، میں آپ لوگوں کو بیان نہیں کر سکتا. اٹ از کمپلیٹلی آؤٹ آف دا ورلڈ. میں دنیا میں اس طرح دیکھا ہی نہیں. اور ایک الگ کلرز تھے، ایک الگ ویرائٹی میں تھے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اور وہ بدلتے جا رہے تھے. مطلب اٹ واز ناٹ اسٹیگننٹ دا سیم وے، اٹ از کیپنگ آن چینجنگ. بخاری حدیث میں آتا ہے سدرۃ المنتہا واز the last thing the prophet صلی اللہ علیہ وسلم saw before he went about to meet اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے سے پہلے جو ہے سدرۃ المنتہا وہ آخری چیز تھی جو وہ دیکھے ہیں. So that means تو اینڈ آف دس دنیا ہو، اینڈ آف دس مخلوق جو ہے، کریشنز جو بھی ہے، چاہے وہ فرشتے ہو، سب کے لیے اینڈ پوائنٹ از واٹ از سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کے پاس ہی ہر چیز جا کے رک جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے از اگین اللہ تعالیٰ کا تھرون. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ہے. تو اب یہاں تک ہی اینڈ ہے. سو یو سے نا کہاں اس کا اینڈ کہاں ہے؟ اب یہاں سے زمین ہے، زمین کے نیچے کا بھی حصہ ہے، تو 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہے. تو زمینیں نیچے سے شروع ہوتے ہیں اور آسمان، یہ اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ دیر از اینڈ ہے کیا؟ سدرۃ المنتہا از اے اینڈ. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. ٹھیک. صحیح مسلم میں کیا آتا ہے؟ صحیح مسلم کا دیکھیں یہاں پہ عبداللہ ابن مسعود، اب یہاں پہ غور کریں اگین، عبداللہ ابن مسعود از ٹاکنگ. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئی اسٹاپڈ ایٹ سدرۃ المنتہا، میں جو ہے 6th heaven میں ہے، آئے جو ہے 6th heaven میں سدرۃ المنتہا کے پاس میں اسٹاپ ہوا. از اٹ ان 6th heaven؟ ایوری تھنگ دیٹ از ریزڈ اپ فرام دا ارتھ. اب اور چیز یاد رکھیں، جتنے بھی چیزیں جو اوپر جاتی ہے، ہمارے دعائیں جاتے ہیں نا، آئی ٹولڈ یو نا، نیک اعمال کریں گے تو دعائیں جو ہے، نیک اعمال ایک باسکٹ کی طرح بیٹھے گا، اور دعائیں ہمارے کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے عرش تک. تو یہ کہاں تک جائے گا؟ سدرۃ المنتہا تک جائے گا. یہ اللہ کے وہاں تک نہیں جائے گا، سدرۃ المنتہا تک جا کر رکے گا. یہ کون؟ اپنی دعائیں، اپنی نمازیں، اپنی یہ بھی آتا ہے نا کہ ایز اف لائک 5 لیولس آف نمازی، 5 لیولس آف نمازی میں دا 5th لیول آف نمازی کون ہے؟ 5th لیول آف نمازی وہ انسان ہے جو اپنا دل جو ہے سیدھا اوپر لے کے 7ویں آسمان پر لے کے جا کر رکھ دیتا ہے، اس رب کو دیکھتا ہے، رب کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے. تو دیٹ از اے لیول آف دا 5th لیول آف نمازی. اوکے. تو اب یہاں پہ کیا ورڈ یوز ہوتا ہے؟ جو دعائیں، جو نمازیں، جو نیک اعمال یا نیک باتیں، اچھی باتیں جو انسان کرتا ہے، یہ کہاں تک جا کر رکتا ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس جا کے رکتا ہے، اور وہاں سے ابزارب ہوتا ہے، وہاں سے لے لیا جاتا ہے، ابزارب ہو جاتا ہے. اینڈ فرام اٹ originates اینڈ descends ڈاؤن ایوری. اب وہاں سے لے کر واپس دنیا میں دیا جاتا ہے. کس طرح میں واپس دنیا میں دیا جاتا ہے؟ رحمت کی طرح، رحمت کی طرح، بارش کی طرح. واپس دنیا میں کس طرح دیا جاتا ہے؟ رحمت کی طرح، بارش کی طرح اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ابزارب کر کے اٹ از گوئنگ ٹو گیو بیک ان دس وے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کا جو جھاڑ ہے وہ جو ہے اٹ از بین ریپڈ، اس میں اتنا لیول میں اس کو کور کر کے ہیں، اتنا خوبصورت وے میں اس کو یہ کر کے ہیں کہ جو بٹر فلائیز ہے آر آف میڈ آف گولڈ. بٹر فلائیز وہاں کے میڈ آف گولڈ ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم سدرۃ المنتہا کو کیا زبردست وے میں کور کر کے ہے کہ وی کی ناٹ ایون امیجن دو سیٹ آف تھنگز. اٹ از اے گریٹسٹ سائن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ کے گریٹسٹ سائنس، سائنس مطلب نشانیوں میں ایک بہترین نشانی ہے سدرۃ المنتہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے.
Okay. अब सिदरतुल मुंतहा के related Allah is saying that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has seen अल्लाह ताला के मतलब सबसे बेहतरीन, the magnificent, the biggest, एक अनमोल कहते हैं ना, you cannot even imagine वैसा वाला creation जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए हैं. The most important and the most beautiful and the most huge, सबसे बड़ा जो है that चीज जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही बताए हैं. और ये जो है अपना कलर्स भी चेंज होते हैं. आई कैन नॉट डिस्क्राइब, ये बोल नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता. ये झाड़ एक ही फॉर्म में नहीं है, चेंज भी होता है, कलर्स बदलते हैं, उसमें मोतियां डिफरेंट डिफरेंट पर्ल्स जो है, चाहे वो पर्ल्स बोल सकते हैं, रूबीज है, डायमंड्स है, देयर आर सो मेनी थिंग्स. हर वो चीज इज बीन कवर्ड विद दैट वन एंड इट मैसिव लीव्स. ओके, जो हम बोल नहीं सकते. सुभान अल्लाह. इमाम नववी, अब इमाम नववी क्या कहते हैं? एक हदीस में क्या आता है हमें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखे हैं सेवेंथ हेवन में, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा गया हूँ. ओके. सही बुखारी में क्या आता है कि मैं सेवेंथ हेवन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा हूँ, मुलाकात किया हूँ, बातें किया हूँ, उसके बाद मैं सिदरतुल मुंतहा में गया हूँ. वेयर सही मुस्लिम में क्या आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सिदरतुल मुंतहा को जो है सिक्स्थ हेवन में देखे हैं. अब ये दोनों में विच इज द ट्रू वन? इज इट इन सिक्स्थ हेवन और इज इट इन सेवेंथ हेवन? इमाम अल नववी एक्सप्लेन करते हैं, बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं. वो ये कहते हैं कि ये झाड़ इतना बड़ा है सिदरतुल मुंतहा कि उसका ट्रंक जो है, उसके जो ट्रंक है वो सिक्स्थ हेवन में है. दैट मीन्स सिक्स्थ हेवन से शुरू होकर उसके ब्रांचेस जो है, उसके पूरे ब्रांचेस जो है सेवेंथ हेवन में खत्म होते हैं. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा को सिक्स्थ हेवन में देखे, मतलब उसका उसका जो ये है ना ट्रंक जो है वहां से शुरू होता है. द रूट्स एंड द ट्रंक स्टार्ट्स फ्रॉम सिक्स्थ हेवन. और दो हेवंस के बीच में कितने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स आर देयर. तो इतना ह्यूज है, वी कैन नॉट इमेजिन. हमारे इमेजिनेशन में भी नहीं आ रहा है वो कैसा रहेगा, वो किस तरह रहेगा, वी कांट इमेजिन. इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस. तो सेवेंथ हेवन में जो है इसके पत्ते, उसका ब्रांचेस एंड एवरीथिंग सेवेंथ हेवन में फिनिश होगा. बिकॉज सिदरतुल मुंतहा इज द एंड ऑफ द क्रिएशन. सिदरतुल मुंतहा जो है क्रिएशंस का एंड इज व्हाट दैट वन. उसके बाद कोई और चीज नहीं बनाई गई है, ना वो कोई चीज वहां तक पहुंच सकती है. दैट इज द एंड ऑफ द क्रिएशन. इसके आगे जो है अल्लाह ताला का अर्श है. सुभान अल्लाह. अल्लाह ताला का अर्श जो है इसके ऊपर है. सो दैट मीन्स कम्युनिकेशन हो, या हमारे दुआएं रीच होना हो, या हमारे नमाजें रीच होना हो, हमारे नेकियां रीच होना हो, ये पूरे सात आसमान जाएगा, सिदरतुल मुंतहा तक जाकर रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा. ठीक है. दैट वी नीड टू नो. ओके. अब दे आर फोर रिवर्स ओवर देयर. अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अगेन क्या कहते हैं? मैंने चार रिवर्स को सिदरतुल मुंतहा के नीचे से, सिदरतुल मुंतहा के नीचे से जो है चार रिवर्स को, नहरों को देखा हूं, वहां पे आ रहे थे. अब ये चार रिवर्स जो है, दो आर हिडन एंड टू आर ओपन. दो जो है हिडन है, जो देख नहीं सकता, मैं नहीं देखा हूं, विच आर हिडन, जन्नत में ही हिडन छुपे हुए हैं. और जो दो जो है वो ओपन है. ओपन है मतलब लोग देख सकते हैं. तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि ये जो चार रिवर्स है वो है क्या, ये हिडन रिवर्स है क्या? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि दे आर द वन दैट इज देयर इन जन्ना. ये दो रिवर्स जो छुपे हुए रिवर्स है वो जन्नत में है, आप नहीं देख सकते उसे. वेयर एज दो रिवर्स जो दुनिया में हैं वो बखूबी आप देख सकते हैं. दैट इज रिवर नाइल एंड यूफ्रेट रिवर्स. तो रिवर नाइल और यूफ्रेट रिवर्स कहाँ से आते हैं? इट इज कमिंग फ्रॉम जन्नत. सिदरतुल मुंतहा जो है वहां की से, अब झाड़ है ना, एक बड़ा सा झाड़ है, उसके रूट्स उस वहां से आ रहा है. सिदरतुल मुंतहा के रूट्स जो है वहां से जो है रिवर नाइल, और ये जो दो रिवर्स का पानी जो है वो पानी वहां से आ रहा है. दैट इज व्हाट रिवर नाइल एंड यूफ्रेट रिवर्स का जो पानी है, दैट पानी इज कमिंग फ्रॉम सिदरतुल मुंतहा. दैट मीन्स जन्नत के है ये जो दो रिवर्स है, जन्नत के रिवर्स है ये.
रिवर नाइल और यूफ्रेट्स रिवर जो है, दोनों जन्नत के रिवर्स है ये, दो रिवर्स छुपे हुए हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि रिवर नाइल और रिवर यूफ्रेट्स जो है, ये दोनों क्या है, एकदम ब्लेस्ड रिवर्स है। एंड सुभान अल्लाह, ये जो रिवर्स जो है, वी सी इट इन आवर डेली लाइफ, मतलब अपनी जिंदगी में हर एक इंसान देखता है, देख रहा है। ओके, अब उसी तरह जो अगर देखेंगे, फर्स्ट सिविलाइजेशन है, ओके, दैट इज फर्स्ट सिविलाइजेशन इज कॉल्ड एज मेसोपोटामिया। याद है आपको, ये फर्स्ट सिविलाइजेशन में आपको फर्स्ट लेक्चर्स में बात की थी मैं कि सिविलाइजेशन किसे कहते हैं। सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया जो है, द फर्स्ट सिविलाइजेशन है। वहां पे पहले आबादी क्यों बसी है? बिकॉज वहां पे दो रिवर्स आते हैं, टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर्स। ये दो रिवर्स की वजह से ही लोग जो है वहां पे बसे हैं। और ये प्लेस इज नाउ कॉल्ड एज इराक। नाउ इट इज कॉल्ड एज इराक। ये ऑलरेडी मैं आपको लॉन्ग लॉन्ग बैक जो है, ये सीरा के इंट्रोडक्शन में ही आई स्पोक अबाउट मेसोपोटामिया, इसके बारे में। और देन वहां पे उर, उर इज अ प्लेस जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। उर बेबीलोन के बारे में हम बात किए हैं, राइट। और अकाडियंस के बारे में बात किए हैं, व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट जिसका हुकूमत चलता है। बेबीलियंस इज द लास्ट वन, अकाडियंस, समाइट्स, इनके बारे में हम बात करें हैं ना। तो यूफ्रेट रिवर्स इज अगेन नॉर्मल रिवर नहीं है, ये जन्नत का रिवर है। द सेकेंड वाज द रिवर नाइल। ओके, ये दो रिवर्स आर द ब्लेस्ड रिवर्स। इंसान का देखेंगे, रिवर नाइल इज अगेन रिलेटेड टू दीन इस्लाम। उसी तरह यूफ्रेट्स रिवर इज आल्सो रिलेटेड टू दीन इस्लाम। तो रिवर नाइल और एट द सेम टाइम जो है यूफ्रेट रिवर जो है, इंसानियत का जो है ना, यहाँ पे पैदाइश होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे, मतलब द एक्सपेंशन ऑफ सिविलाइजेशन हैपेंस ओवर हियर। ओके, जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बोथ द रिवर्स आर फ्रॉम द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दैट एवरीबॉडी कैन सी। हर एक इंसान देख सकता है ये जो अल्लाह ताला का ब्लेसिंग है। ओके, एंड उसी तरह जो है दो हिडन रिवर्स जो है, दोज हिडन रिवर्स आर अल कौसर एंड सलसबील। सलसबील और कौसर ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो सलसबील और कौसर जो है, ये दो रिवर्स है दैट आर हिडन, जो हम नहीं देखे हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देखे हैं। यूफ्रेट्स रिवर्स के बारे में क्या आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सून द रिवर यूफ्रेट विल डिस्क्लोज द ट्रेजर, मतलब उसमें से जो है ये आएगा, सोना आएगा। कि जो भी वो जमाने में जो लोग हैं, अगर ये सोना, मतलब इतना ज्यादा सोना आएगा, पूरे लोग ये सोना लेने भागते हैं। तो ये आखिरत की निशानी में आता है कि कोई भी नहीं, और बोलते हैं ना, झगड़ा करते हैं सब लोग, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं फॉर दिस सोना। तो कहा जाता है कि कोई भी इसको टच नहीं करेंगे, नो वन इज गोइंग टू टच दिस वन। लेकिन झगड़े कैसे होते हैं, 199 पीपल मर जाते हैं, एक आदमी बचता है, वो लेवल में झगड़े होते हैं। तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ झगड़े होते हैं। ओके, अब बैतुल मामूर। बैतुल मामूर क्या है? बैतुल मामूर जो है एग्जैक्टली सेम रिप्लिका, दुनिया में जो है काबा, उसी का सेम रिप्लिका इज बैतुल मामूर जो ऊपर है। अगर बैतुल मामूर वहां से नीचे गिरा तो भी एग्जैक्टली काबा के ऊपर गिरेगा, वहां से कुछ भी गिरा तो डायरेक्टली यहाँ के काबे के ऊपर गिरेगा। इट इज लाइक दैट। और 70,000 फरिश्ते जो है उसके इर्द गिर्द जो है तवाफ करते हैं। सुभान अल्लाह। और वी कैन नॉट से कि कितने सारे हैं, वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपने ओरिजिनल फॉर्म में देखते हैं। ओरिजिनल फॉर्म में कहाँ पे देखते हैं? बैतुल मामूर जो है वहां पे आते हैं, तो ही कम्स इन हिज ओरिजिनल फॉर्म। और उनके जो है, उनके जो विंग्स है, उसमें से मोतियां जो है झड़ रहे थे। पर्ल्स, डायमंड्स, पर्ल्स हो, हीरे जवाहरात, हर चीज जो है झड़ रहे थे। सुभान अल्लाह, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। सुभान अल्लाह। तो ओरिजिनल फॉर्म में आए थे। और सही बुखारी की हदीस है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को 600 पर थे। और वो पर जब वो फैलाते हैं, पूरा का पूरा आसमान, पूरा हॉरिजन कवर हो जाता है, पूरा का पूरा आसमान कवर कर लेता है, उतना बड़ा ये रहता है। और एट द सेम टाइम पर्ल्स एंड कोरल्स जो है, उनमें डिप करके हुआ है, मतलब टपकते हैं ना, डिप हो गया है तो क्या हो, टपकना शुरू होते हैं। सो दैट वेयर द थिंग्स, इतने ज्यादा पर्ल्स एंड कोरल्स उनके क्या बोलते हैं, उनके परों में थे। सुभान अल्लाह।
اور جس طرح سدرت المنتہا ہے نا، اسی طرح جبرائیل علیہ السلام از ناٹ ایٹ اے اسٹیٹک کریچر، مطلب یہ چینج، مطلب وہ بولتے نا کلرز بدل رہے تھے، ڈفرینٹ ورائٹیز آف کلرز تھے، اور اتنے شاندار، اتنا بیوٹیفل ہے. تو اٹ از ناٹ، ایک نہیں بول سکتے ایک کلر ہے یہ اسی طرح ہے. اٹ کیپس آن چینجنگ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنے سارے ونگز، اتنے سارے چیزیں، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دا بیسٹ، اللہ تعالیٰ کا دا بیسٹ چیزوں کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ دیکھیں کتنی خوشیاں ان کو دیے ہیں. دا بیسٹ ٹو بیسٹ از واٹ سدرت المنتہا. دا بیسٹ ٹو بیسٹ از واٹ ہی ہیز سین جبریل علیہ السلام. نو پیغمبر ان کے سردار ہے، اینجلز کے سردار ہے. He is again the master, the سردار of the angels. اب یہاں پہ جو ہے یہ جرنی میں رسول اللہ ابن مسعود کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں کہ when پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ he saw the major signs of his Lord. اپنے اللہ تعالیٰ کے میجر سائنس کو دیکھتے ہیں. یہ میجر سائنس کیا ہے؟ 3 ہے. سدرت المنتہا، that is the end point of this entire چیز، وہاں پہ جا کے رک جاتی ہے، ہر چیز وہاں پہ جا کے رک جاتی ہے. سدرت المنتہا، بیت المعمور اینڈ جبریل علیہ السلام in his original form. یہ 3 خاص چیزیں جو ہے the major signs talks he has seen. سدرت المنتہا کیا ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ہائیسٹ پورشن آف دس یونیورس، پورے کائنات میں the best position, the highest portion، مطلب سائز بھی ہو، دیکھنے میں بھی ہو، دی بیسٹ والا جو ہے he has seen in the entire universe. بیت المعمور جو ہے when it comes to this one spiritual level میں جو ہے کعبہ، مطلب ہیونس کا کعبہ ہے، وہ آسمانوں کا، ساتھ میں آسمانوں کا کعبہ ہے. سو جہاں پہ فرشتے جو ہے طواف کرتے ہیں، that he has seen. اسی طرح جبریل علیہ السلام کو جو دیکھتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چوز کرتے ہیں، دا چوزن ون، اللہ تعالیٰ انہیں چوز کرتے ہیں، دا بیسٹ سرونٹ، دا بیسٹ سرونٹ دیٹ واز بین چوزز ان اینجل، اینڈ ان کو جو ہے اپنے اوریجنل فارم میں دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. جبریل علیہ السلام کو صرف 2 ٹائمز ہی جو ہے اپنے اوریجنل فارم میں دیکھتے ہیں. ایک تو سدرت المنتہا وہاں پہ، اوکے. دوسری چیز از واٹ ہی سیز ہم از جب سیکنڈ ٹائم انہیں وہی آ رہی تھی نا، ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ہی سیز کے اوپر جو ہے پورا ہاریزن جو ہے، پورا کا پورا ہاریزن جو ہے، جبریل علیہ السلام جو جب رہتے ہیں نا تو پورا کا پورا آسمان کور اپ ہو جاتا ہے. تو دا ہول آسمان جو ہے جبریل علیہ السلام is, he can see that one. So that is the original form of جبریل علیہ السلام. تو 2 ٹائم دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں گے سدرت مطلب یہاں پہ کیا چیزیں دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معراج کے دوران پہ. what are the beautiful gifts that is being given. صحیح مسلم کے حدیث ہے اگین عبداللہ ابن مسعود، دیکھیں کتنے سارے یہ معراج کا، اسراء والمعراج کا پورا واقعہ کا سب سے زیادہ جو نریٹ کر رہے ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود ہے. غور کریں، ہر جگہ عبداللہ ابن مسعود کا نام آ رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سدرت المنتہا کے پاس اسٹاپ کرتے ہیں، دیٹ از 6th heaven. 6th heaven، یہ 7th heaven میں، اس میں کشمکش میں مت رہیں. 6th heaven مطلب وہاں سے شروعات ہوتا ہے، ٹرنک یہ ہے، وہاں سے شروعات ہوتا ہے، وہاں سے 4 ندیاں پاس ہوتے ہیں، 2 وہاں کے ہڈن ہے اور 2 جو ہے دنیا میں آتا ہے، وہ پانی جو ہے دنیا میں آتا ہے. سو دس از اگین وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو ہے 3 چیز دیا جاتا ہے انہیں. ایک چیز 5 نمازیں، دوسری چیز سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں، تیسری چیز پرومس فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں without doing شرک will be forgiven and cause him to enter جنہ. اب یہاں پہ دیکھیں یہ خوشخبری ہے ہم سب کے لیے. اب یہ خوشخبری میں کیا چیز آگے ہے؟ شرک نہیں کریں گے. جو انسان اللہ کی عبادت کرے گا، اب عبادت تو آپ اور میں آرام سے کر لیتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ. عبادت کرنا ہے، قرآن پڑھنا، نمازیں پڑھے، یہ پورے عبادتیں کرتے ہیں. ہمارا اور آپ کا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ شرک میں جاتا ہے. شرک کون سا ہے؟ وی ڈونٹ ایون فیل. مطلب ایک انسان کے اوپر حد سے زیادہ بھروسہ کرنا، تو ہی ہر چیز کرنے والا ہے، از اگین گون، شرک میں انٹری ہو گئے ہیں.
تو شرک ایک انسان نہیں کرے گا. 2 کنڈیشن ہے, ایک عبادت, اللہ کی عبادت کرنا ہے, شرک نہیں کرنا ہے. یہ 2 نہیں کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ انسان جنت میں انٹر ہوگا. اب آپ کے لیے میرے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے. واٹ آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف شرک وہ معلوم ہونا ضروری ہے. ہمارے باپ دادا لوگ کرتے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں, یہ شرک ہو جائے گا نا. تو جو چیزیں it is not being done by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, those set of things we are not going to do it. تو شرک کے اوپر آپ جو ہے ریسرچ کریں, گیٹ نائس رائٹ انفارمیشن کہ شرک کسے کہتے ہیں, واٹ آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف شرک ہے, کبیرہ اور صغیرہ کون سے ہے, اور بیسک ہمارے ڈیلی لائف کے جو شرک کرتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو پاؤں میں دھاگا, کالا دھاگا باندھ دیتے ہیں, گلے میں کالا دھاگا باندھ دیتے ہیں. دیٹ از اگین یہ کیا ہو رہا ہے؟ یو آر ناٹ بلیونگ ان اللہ, یو آر بلیونگ ان دس دھاگا. یہ جب تک یہ دھاگا رہے گا, دا چائلڈ از بینگ پروٹیکٹڈ بائی دس دھاگا. ایک ٹیکا لگاتے ہیں, دا چائلڈ از بینگ پروٹیکٹڈ بائی دا ٹیکا. وہ کالا ٹیکا ہے تو نظر یہ ہوگا. یہاں پہ ایمان کس پہ اوپر ہے؟ دھاگے کے اوپر ہے یا اللہ کے اوپر ہے؟ جب اللہ تعالیٰ جب آپ کو نظر سے بد سے بچانا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ رکھا ہے نا, 3 پھول پڑے, آیت الکرسی پڑھے, 3 پھول پڑھے, اور اسکاراں پڑھائیں, بچے کو پھونکے کرے, اس طرح یہ کرے. دیٹ از دا وے آف ڈوئنگ اٹ رادر دین دھاگے باندھ کے رکھنا. یہ پھر اگین کس میں آتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بیبی شرک ہے پورے. لیکن ہم بولتے ہیں یہ شرک ہے ہی نہیں. وی ول ناٹ, وی فیل دیٹ یہ پورا صحیح ہے. تو کہاں کہاں چھوٹے چھوٹے شرک انسان کرتا ہے وہ غور کرے. شرک ڈزنٹ مین میں تو لیکن بت پرستی نہیں کرتی, میں بتوں کی پوجا نہیں کرتی تو میں شرک نہیں, میں پاک باز ہوں. ڈونٹ ایور ڈیفائن یور اون سیلف ان دیٹ وے. وہ چیز امپورٹنٹ. اور گمانوں کی زندگی, ہر چیز میں گمان, ہر چیز میں گمان. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اس کے اوپر میرے سے زیادہ اس پہ بھروسہ کرتے ہو, ٹھیک ہے, یہ گمان کے حساب سے میں رہوں گا. تمہارا گمان ہے کہ اگر یہ کروں گا, یہ کریں گے تو ایک دم سے یہ ہو جائے گا, برابر ہو کے رہے گا. آپ کر کے دیکھو, آپ ایک دم سے یہ کرتے نا, یہ کروں گی, یہ بولوں گی میں, ایک دم سے کچھ خراب ہو جائے گا. میں جب وہ ایمان ویسا رکھتی ہوں, میرا ایمان کا حساب, میرا ایمان ویسا ہے تو ویسے ہی کر کے بتائے گا اللہ تعالیٰ, وہی کرے گا. میں تمہارا گمان اچھا کیوں نہیں رکھیں گے؟ گمان بیسٹ گمان کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ بیسٹ گمان, یا اللہ تو چاہا, یو آر دا کنٹرولر آف ایوری تھنگ, یو آر دا کنٹرولر آف ایوری تھنگ. تو چاہا تو اس پہ نا جادو ہونا ہے, تو چاہا تو ہوگا. اور مجھے جو اذکار پڑھنا ہے وہ میں پڑھوں گی, نظر لگنا ہے تو چاہا تو ہوگا. لیکن میرے طرف سے جو ہے میں پروٹیکشنز کے میں یہ کروں گی. ہر چیز میں ڈرنا, ہر چیز میں گمان کرنا, ہر چیز کا گمان کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ بولے گا تم چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ گمان کرو گے, میں برابر ویسی کر کے بتاؤں گا. یہ ہوا تو امیڈیٹلی ایسا ہو جائے گا, یہ میں کروں گا تو امیڈیٹلی ہو جائے گا. تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کر کے بتائے گا. کیوں؟ حدیث از دیر. میں تمہارے گمان کے مطابق, تم اچھا گمان کرو میں اچھا گمان کے لیول میں ہی آؤں گا. تم برا مطلب ہلکا گمان کرو, لوور گمان کرو, ہر چیز کے لیے گمان میں ہی زندگی جی رہے تو وہ گمان بن جاؤں گا میں. تو دیٹ از ویری ویری امپورٹینٹ. اپنا جو ہے اپنا وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ بلیو. ایمان اسے ہی کہتے ہیں نا, ایمان اسے ہی کہتے ہیں. اپنے ایمان کو اسٹرانگ بنائے, اور یہ نا ذکر کو انکریز کرے. دا موسٹ پاورفل از واٹ ذکر. ذکر کو اپنا قلعہ بنا لے. میک یور قلعہ as your ذکر as your قلعہ. میک یور سیلف ویری اسٹرانگ ان دیز سیٹ آف تھنگس. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نا اپنے آپ پہ حاوی ہونے مت دیں. یہ چھوٹی چیزیں حاوی ہونا شروع ہو جائیں گے, ہم وہ دنیا میں رہ جائیں گے. تو ایسا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہوا, وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے, یہ کرنے سے ہوا ہے. یہی ہم لوگ ہے نا اپنی دنیا یہی بنا لیتے ہیں. اس کے آگے بیونڈ جائیں, اس رب کو پہچاننے کی کوشش کرے, اس رب کی کریشنز کو پہچاننے کی کوشش کرے, اس رب کی تعریف کرنے کی کوشش کرے, اس رب کی جو سائنس ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں, شکر ادا کرنے کی کوشش کریں. امیزنگ چیزیں ہیں. سو مینی تھنگس آر ہے جو ہم انفیکٹ کرنا چاہیے, rather than sitting for small thing. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنا یہ کرنا, چھوٹی چیزیں ہو گئے تو اس میں پریشانی ہو کے بیٹھ جانا. all those things. یہ why that سیرہ gives us ہمارا جو دل ہے نا فولاد کا بناتا ہے سیرہ. ہمارا دل جو ہے فولاد کے جیسا بنتا ہے.
اولاد ان دا سینس، لیکن ہر چیز کے لیے نڈر بننا ہے مجھے، ہر چیز کے لیے میں ڈٹ کے سامنا کرنا ہے، جو بھی سچویشنس آتے ہیں آئی ہیو ٹو ہینڈل اٹ دا بیسٹ مینر. اپنا دل کو جگاتا ہے، اپنے دل کو مضبوط بناتا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو دنیا ہے، تو یہ جو دنیا کے فتنوں کو، اس کو جو ہے کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کہاں پہ صبر کرنا ہے، کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کہاں اپنے آپ کو ہولڈ کرنا ہے، یہ چیزیں سکھاتا ہے اپنا سیرا. خوشخبریاں بھی سکھاتا ہے سیرا. اتنا تکلیفیں لینے کے بعد خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ. میرا بندے کو سکون دینے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ہم جانتے نہیں کہ these set of things will happen. جب انسان شدت سے محنت کرتا ہے with pure heart. محنت کرنا صرف آپ کو جا کے دنیا فتح کر کے آنا نہیں ہے، فتح کر کے دنیا فتح کر کے آنا نہیں ہے. اپنے نفس کو کنٹرول کرنا از مور امپورٹینٹ. اپنے آپ کا جو تھاٹ پروسیس کو چینج کرنا از مور امپورٹینٹ. اپنی عبادت میں ایک سوئی لانا از ویری امپورٹینٹ. 100 نمازیں از ناٹ امپورٹینٹ، 100 نفلیں از ناٹ امپورٹینٹ. چاہے وہ 2 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، ان ڈیپتھ سمجھتے ہوئے، دل لگا کر محسوس کرتے ہوئے، دعا ہر لیٹر کو سمجھتے ہوئے، سبحان رب العال، سبحان، پاک ہے یہ رب، تو ہر چیز سے پاک ہے، ربی تو میرا رب ہے، تو سب سے بلند ہے یا رب. اس کو آپ محسوس کریں گے نا، کیا زبردست ہے یہ. ہر لیٹرز کو آپ سمجھیں، ایک ایک ورڈ کو سمجھتے ہوئے، اس رب کی تعریف کرتے ہوئے، اس کے حمد و ثنا کرتے ہوئے، اس نماز کو بہترین دی بیسٹ بنانے کی کوشش کریں. اس کے لیے دی بیسٹ تبھی بنتا ہے جب اس کو سمجھیں گے، سمجھیں گے، اس کو فیل کریں گے، یو انڈرسٹینڈ، اس میں ڈوب جائیں گے. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. آپ کو وہ 2 رکعت نماز جو ہے اللہ کی نظر میں جو ہے ویٹیج میں سب سے بھاری بنے گا. رادر دین اتنے زیادہ فاسٹ فاسٹ پڑھتے جا رہے، معنی نہیں معلوم، میں بس پڑھنا ہے، اٹ از مائی، مجھے کرنے کا کام ہے. تو یہ چیزوں میں اگر اگر ہم لیں گے، ہلکا پھلکا نماز کو واپس کر دے گا اللہ تعالیٰ. ضرورت ہی نہیں ہے. ناٹ ہم نمازیں، ایک بات بولوں گی، نمازیں ایسا بنائیں جہاں پہ وہ نماز سدرت المنتہا تک جائیں. سبحان اللہ، عرش کے قریب تک جائیں، ویسا بنائیں ہمارے نمازیں. اسی طرح ہر وہ نیکی چاہے وہ دعا بھی ہو، دعا میں اتنی شدت لائیں جہاں پہ اٹ ول ڈائریکٹلی گوز اوور دیر، اٹ گوز اوور دیر. اس طرح نمازیں پڑھیں، اس طرح عبادت کریں. ایوری تھنگ شوڈ بی ٹو دی بیسٹ ایکسلنس لیول میں کرنے کی کوشش کریں. دیٹ از کوشش. اگین آپ کا الگ کوشش ہے، میرا الگ کوشش ہے، ہر ایک انسان کی کوشش الگ رہتی ہے. اس کوشش میں کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے ہی نیڈس ٹو ہیو لاٹ آف نالج، ارے یہ اس کے پاس نالج زیادہ ہے، دین کا نالج بہت ہے، اس کے دعائیں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ، یہ تو اس کو اتنا کچھ معلوم ہے، مجھے تو کچھ نہیں معلوم، مجھے تو صرف 2-3 چیزیں معلوم ہے اور زیادہ نہیں معلوم، مجھے اتنا نالج نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ جو ہے جو دیکھتا ہے، نالج نہیں دیکھتا ہے. نالج کس لیے ضروری ہے کہ جو بھی میں کام کرتی ہوں نا، اس کو اچھا کرنے کے لیے نالج ہے تو ہم زیادہ کریں گے، نالج نہیں ہے تو کچھ نہیں کر، غفلت کی زندگی میں زندگی جئیں گے. اب نالج آیا ہے، علم آیا ہے آپ کو، تو آپ کیا کریں گے، ارے ہاں میں اب آپ سبحان اللہ پڑھیں گے، امیڈیٹلی آپ جنت کو یاد کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں گے. جنت خالی جگہ ہے، اب مجھے سیڈ سبحان اللہ کا بیج جو ہے، سبحان اللہ کا بیج امیجن کریں، نام ہے سبحان اللہ، وہ بیج میں ڈال رہی ہوں، میں زمین میں بو رہی ہوں میں. اب میں سبحان اللہ پڑھی ہوں تو اس کا کیا ہے، جھاڑ بنے گا. اب الحمدللہ پڑھی ہوں اور ایک بیج ہے الحمدللہ، میں اس کو بوئی ہوں، الحمدللہ کا جھاڑ. اب وہ جھاڑ کیسا رہے گا، آئی ڈونٹ نو، ہم امیجن نہیں کر سکتے. کیا ہر پتے پہ الحمدللہ رہتا ہے، میں نہیں جانتی. کتنا بڑا رہتا ہے ہم نہیں جانتے، کتنا اچھا رہتا ہے ہم نہیں جانتے، وی ڈونٹ نو. جب انسان جب پڑھتا ہے نا، محسوس کر کے انٹینسٹی کیسا رہے گا، اس کے حساب سے آپ کا جھاڑ رہے گا. جتنا اچھا آپ کا یہ انٹینسٹی رہتا ہے، نیت آپ کی کیسی ہے، اس کے حساب سے جھاڑ ملے گا، ہے نا. تو وہ چیز ایکسو کر لیں، اپنے آپ کو پورا ڈیووٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ وین یو آر ڈوئنگ اسمال تھنگس. ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے میں بیٹھ کے عبادت کرتے جو، ایسا نہیں ہے. جو بھی وقت ایٹ لیسٹ آپ آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ لگا رہے یا 5 منٹ ویٹ لگا رہے، شدت کا لگائیں. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. ٹھیک ہے.
تو جو 5 نمازیں جو دیا جاتا ہے، the next important thing جو دیا جاتا ہے is what the آخری 2 آیتیں اور سورۃ البقرہ، اور at the same time اللہ تعالیٰ پرومس کرتے ہیں جو ذکر کرتا ہے شرک سے محفوظ رہتا ہے اور at the same time جو ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو ایسے انسان کی گناہیں معاف کروں گا اور اس کو جنت دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو شرک سے بچنا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اب ایک دوسری چیز یہ رہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ہمارے خاندان میں کرتے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے، ہم لوگ کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، یہ ہمارے گھر میں معمول ہے۔ جب if someone says نا کہ یہ آپ مت کریں، حدیث میں نہیں آتا ہے، this is again this is wrong، لوگ بولتے رہتے ہیں ہم کرنے کا۔ اب شب معراج ہے، شب معراج سیلیبریٹ مت کریں، یہ سیلیبریشنز مت کریں، کھانا کھلانا پلانا اس کو ایک الگ وے میں مت دیکھیں۔ سب لوگ ہاں 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 بولتے ہیں لیکن کرنے والا کرتا ہے، کیوں؟ مجھے تسلی ملتی ہے، میرے کو دل کو اطمینان ملتا ہے، تسلی ملتا ہے، اس میں گناہ کیا کری، لیکن اس کو وہ دن کو خاص کر دیا ہے نا، دیٹ از اگین از اے ڈفرینٹ وے۔ تو اب وہ چیز میں کر رہی ہوں لیکن کرتے ہیں لوگ، بولتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، جب دوسرا انسان نصیحت دیتا ہے نہیں نہیں کرنا ہے ٹو بیٹر ناٹ ٹو ڈو، لیکن اپنے گھر میں کرنے کا خاموشی طور سے جو کرنا ہے سب کرتے ہیں۔ وہ رب دیکھتا ہے نا گرلز، بولنے والا جو ہے محفوظ ہے، میرا کام بولنا تھا میں بول دیا ہوں، جو انسان چھپ کے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ رب جانتا ہے۔ یہ فاتحہ یہ سب کرنا ہے لیکن میں تو ہمارے اس میں کیونکہ اس پہ عقیدہ ہے میرا، اس عقیدے کو توڑو، جو غلط ہے اس عقیدے کو توڑتے ہوئے اس رب کو پہچانو، اس رب کے پاس جاؤ، دیٹ از ویری امپورٹینٹ۔ یہ پورے شرک میں آتے ہیں، شرک کے چھوٹے چھوٹے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شرک کرتے ہی نہیں، ہم تو پاک ہے، لیکن یہ پورے کمس انٹو دیٹ ون، درگاہ جانا، وہاں پہ جا کے مانگنا، اٹ کمس انٹو دیٹ، آرام سے آ جاتا ہے، ایک سمپل سا دھاگا باندھ رہے، اٹس گون، شرک میں آ جا گیا ہے وہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے جو انسان شرک کرتا ہے میں اس کو نہ معاف کروں گا نہ جنت میں انٹر ہونے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ضرور یہ دعا کرے، یا رب میرے آنکھوں میں ایسا نور ڈال یا رب کہ حق اور باطل کو میں پہچان سکوں۔ اب حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، علم از اگین قرآن اور سنت۔ اگر علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ حق اور باطل کو کیسے پہچانیں گے؟ کون سا توحید ہے کون سا شرک ہے کیسا پہچانیں گے جب آپ کو علم نہیں ہے؟ تو علم حاصل کرنا از امپورٹینٹ اور اس پہ عمل کرنا از ویری امپورٹینٹ۔ لاسٹ 2 ورسز سورۃ البقرہ کے جو ہے، پورا قرآن شریف دنیا میں ہی نازل ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہی نازل ہوا ہے پورا قرآن شریف، اور تھرو جبریل علیہ السلام۔ لیکن یہ 2 آیتوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ 2 کے 2 آیتوں کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹلی جو ہے عرش میں وہاں پہ ان کو دیا گیا ہے، یہ 2 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ بلایا گیا ہے، اینڈ دین اس کے بعد جو ہے یہ میسج، یہ 2 آیتیں پڑھ کے سنایا گیا ہے۔ اوکے، حدیث میں کیا آتا ہے کہ یہ 2 آیتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ٹریجرز ہے، تھرون ہے نا، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، عرش کے جو نیچے جو خزانہ ہے وہ خزانوں میں سے نکال کر دیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اور یہ کہتے ہیں کہ the virtues، مطلب اس خاصیت یہ ہے کہ جو انسان یہ 2 آیتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا، پروٹیکٹ کرے گا۔ دوسرا نیریشن میں آتا ہے کہ جو انسان جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بھی یہ رات کو یہ پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہے، کافی ہے ان دا سینس، تھوڑے اسکالرس کرتے ہیں کہ کافی ہے ان دا سینس تو شیطان سے وہ پروٹیکٹ ہو جائے گا، پوری رات پورا ٹائم جو ہے شیطان سے محفوظ رہے گا وہ۔ دوسرا لیول میں لوگ کہتے ہیں کہ ایز اف یہ تہجد کے پریئر کی نیت کا جو ہے اس کے حساب سے انہیں یہ غافل نہیں کرے گا تہجد کی نماز کے لیے بھی اٹھانا ہو، دی سیٹ آف تھنگس ہیپنس، ٹھیک ہے، دیز الگ الگ وے میں، تو میک شیور دیٹ جو ہے اس کو یاد کر لیا جائے تو دیٹ وڈ بی اے بیٹر ون۔ اب دا نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے یہاں پہ جو نمازیں ہیں، یا نمازیں 50 نمازیں آر بین گیون۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، نمازیں جو ہے کم کریں۔ The next question over here is that the most important question یہاں پہ یہ ہے، جب 7ویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام ہیں تو کیوں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ Why is it موسیٰ علیہ السلام is talking? Why not ابراہیم علیہ السلام؟ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام ہی بول سکتے ہیں نا کہ آپ 50 نمازیں زیادہ ہے آپ کی امت کے لیے، آپ جائیں واپس جا کر یہ بولیں،
He can very well say. ایسا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے بات نہیں کیے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ہی کہتے ہیں کہ آپ کی امت کو سلام بھیجیں، آپ کی امت کو کہیں کہ جو ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یہ پڑھے، یہ پورے بیج ہے جہاں پہ جنت میں جو ہے جھاڑ آئیں گے. یہ سب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں. بٹ نمازوں کے بارے میں وائی ابراہیم علیہ السلام didn't say anything. What is the wisdom? There are 3 reasons. 3 ریزنس ہو سکتے ہیں. پہلا ریزن یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہائیسٹ لیول میں ہے. اوکے، اب ان کا نیچر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا اگر آپ دیکھیں گے، کیا ابراہیم علیہ السلام کبھی سوال کیے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے، کیا سوال کبھی کیے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ دا مومنٹ رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابراہیم تم مسلمان بن جاؤ، اسلم تو، میں نے دین قبول کر لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں تسلیم کر لیا ہوں. سو امیڈیٹلی ہی ایکسپٹیڈ. وائی اللہ تعالیٰ لوڈ ابراہیم علیہ السلام سو مچ. کبھی بھی بحث نہیں کیا ہے. جو کہتے تھے امیڈیٹلی از ٹو ڈو. دیٹ از واٹ اٹ سیز. سمے تو واتانا، سمے نہ واتانا، میں نے سن لیا اور میں نے عمل کیا. عمل کرتے تھے وہ امیڈیٹلی. ہی ول نیور کوشچن. ہر ایک انسان کا یہ رہتا ہے نا، اچھا یہ مت کرو تم یہاں پہ جاؤ، اچھا میں یہاں پہ کیوں جاؤں، یہاں پہ کیوں نہ جاؤں، نہیں یہاں پہ جائیں گے تو صاف رہے گا، یہ رہے گا. ریزنز وی ہیو ٹو گیو دیم دا ریزنز ٹو چائلڈ. اگر جب کہا جاتا ہے، ہمارے بڑے ہی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ مت کرو، پھر اس کے بعد میں یہ مت کرو بولے تو امیڈیٹلی اسٹاپ نہیں کرتا ہے نا انسان. کیوں نہ کروں، کیا ہوا، اگر کرے تو کیا ہوتا ہے، پھر اگین نہیں اس میں یہ حدیث میں یہ آنکھ ہے، یہ اس کے باوجود بھی انسان کرتا ہے لوگ جو کرتے ہیں اس کے باوجود بھی. لیکن یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا نیچر کیا ہے، بائی نیچر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو کمانڈ ہے اس کو سوال نہیں کرتے. whereas موسیٰ علیہ السلام جو ہے سوال کرتے ہیں، نیگوشیٹ کرتے ہیں. یہ کہاں پہ آیا، یہ آپ کو کیسا پتا چلتا ہے کہ نیگوشیٹ بات چیت کر کے یہ کرتے ہیں؟ جب یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام گوز ٹو، جب اپنی امت کے لیے بات کرتے ہیں نا، بہت سارے باتیں ہوتے ہیں اپنی امت کے لیے کرتے ہیں. جب یہ 70 لوگ جو ہے اپنے الائٹ گروپ کو لے کے جاتے، بنی اسرائیل کے جو بہترین جو اسکالرس ہے، یہ سب کہتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تم لے کے جاؤ. تو ہی ٹیک 70 پیپل، 70 لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کا صرف ایک نور، ایک کرن، ایک لائٹ آیا تھا، پورا کا پورا یہ پہاڑ جو ہے یہ ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے. یہ پہاڑ جب جل جاتا ہے، کوہ طور پہاڑ جب جل جاتا ہے، یہ 70 کے 70 لوگ مر جاتے ہیں. all 70 پیپل جب اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. اب یہ 70 لوگ مر گئے ہیں تو چپ نہیں بیٹھے نا. ہی دن سے اچھا اوکے اللہ آپ کی مرضی ہے، تو 70 لوگ گزر گئے، مر گئے ہیں، تو ہی واز کوائٹ. ابراہیم علیہ السلام کبھی کوئی سوال نہیں کیے ہیں، سوال نہیں کیے ہیں. نہیں اللہ یہ مت کرے نا، ایسا وے میں کرے نا، کبھی اس کے بارے میں کوشچن نہیں کیے ہیں ابراہیم علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کوشچن کیے تھے کہ یا اللہ یہ 70 لوگوں کو مطلب غلط بات نہیں ہے، بٹ واٹ ہی واز سیئنگ کہ 70 لوگ جو مر گئے ہیں، یا اللہ میں جا کر میرے قوم کو کیا بولوں میں. اب یہ لوگ ہی ہے جو دین کو پھیلانے والے، یہ لوگ ہی ہے جو عقل مند ہے، یہی لوگوں کے پاس جو ہے نالج ہے. اب ان کو میں سمجھا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، اب ان کے تھرو دوسروں تک جانا ہے. اب یہی 70 لوگ چلے گئے ہیں، تو اب ان کو لے کر میں کیا کروں، میں ان کو جواب کیا دوں میں. تو اللہ تعالیٰ پھر واپس زندہ کر دیتے ہیں. قرآن کے آیتوں میں آتا ہے، سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جب زندہ کر رہے تھے، مطلب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جب سامنے والا انسان زندہ ہو رہا تھا. قرآن شریف میں نے سورہ بقرہ میں آیت آتا ہے. تو دس از دا وے اللہ تعالیٰ ڈز. سو دیٹ مینس لاجیکل کوشچنس موسیٰ علیہ السلام ہیز دا ہیبٹ آف آسکنگ. ہی ہیز دا ہیبٹ آف کوشچننگ، آسکنگ کہ یا اللہ اب ان کو کیا بولوں، اللہ اب اس کو کیسا کریں گے، کیسا کروں، کیا ہے فار ایوری تھنگ. ابھی سمپل تھنگ دوسرا کوشچن میں بولوں گی میں. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ فرعون کے پاس جاؤ، جا کر اس کو دین کا دعوت دو، تو ہاں بول کے امیڈیٹلی چلے گئے ہیں کیا موسیٰ علیہ السلام؟ نہیں نا. موسیٰ علیہ السلام اگین کوشچن کرتے ہیں، یا اللہ میں اس کے پاس جانا ہے، فرعون کے پاس جانا ہے، تو میں کیسا جاؤں یا اللہ، وہ مجھے مار دے گا، وہ مار دے گا، میرے لیے کوئی ساتھی دو. تو اللہ تعالیٰ ہارون علیہ السلام دیتے ہیں، مجھے دین کے لیے سم ساتھی تو ہی گیوز ہارون علیہ السلام. اینڈ دین اس کے بعد ربی اشرح لی صدری وہ دعا سکھاتے ہیں نا. تو سوال کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام سوال نہیں کرتے، تو جو بھی حکم ہے وہ مان لیتے ہیں. سو ہز نیچر از لائک دیٹ. سو اللہ کا حکم آیا 50 نماز، ہی ول ڈو اٹ.
He will not say کہ نہیں 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 50 زیادہ ہے and all this thing. He will not negotiate. نہیں کرتے by nature ابراہیم علیہ السلام. Whereas موسیٰ علیہ السلام negotiate کرتے ہیں. جو I gave you the examples. یا مطلب negotiate in the sense لیکن یہ ٹھیک ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے ڈسکس بھی کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اسی طرح جو دیکھیں گے the next reason ہو سکتا ہے that is ابراہیم علیہ السلام کو بڑی امت نہیں ہے. سب سے سیکنڈ لارجسٹ امت جو ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی. سب سے بڑی امت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس کے بعد کے سیکنڈ بگیسٹ امت جو ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت کے ساتھ کا جو ایکسپیرینس ہے بہت زیادہ ہے, بہت مطلب بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے ان کو. اوکے. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ صرف 10 سال ہی ہوا نا, 10 to 11 ایئرس ہی ہوا ہے نبوت یہ حاصل ہو کے انہیں. 10 سال میں معراج کب ہوا تھا؟ 11th ایئر میں 12th ایئر میں. 11th ایئر مطلب 10th ایئر میں جو ہے ان کا دونوں کا انتقال ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے طیف جاتے ہیں, طیف جانے کے بعد جو ہے یہ معراج کو جاتے ہیں. اٹ کوڈ بی 10th ایئر مطلب ایئر آف نبوت میں جو ہے انتقال ہوتا ہے دونوں کا. تو 11th میں مائٹ بی نو 11th یا 11th کے اینڈ میں وی ڈونٹ نو, اللہ عالم. سو 11th ایئر میں یہ ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا اگر آپ دیکھیں گے تو 80 to 90 ایئرس آف ایکسپیرینس ہے بنی اسرائیل کے ساتھ. 80 to 90 سال تک جو ہے بنی اسرائیل کے پیچھے تھے یہ سب. تو ان کو جو ہے رگ رگ آف دا انسان کا جو ہے وہ واقف ہے. He knows about those things کہ کتنا ٹف رہے گا. دین پھیلانے میں ہی he took so many years. Whereas رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is new person at that time. 10 سال کا ایکسپیرینس ہی تھا انہیں. وہ 10 سال میں جو ہے 3 سال تو پرائیویٹ دعویٰ میں ہوا ہے, پھر اس کے بعد یہ مخالفت یہ سب ہو رہا تھا نا, تو ان کے پاس جو ہے کم ایکسپیرینس ہے. 10 سال کا ایکسپیرینس ان کے پاس تھا. Whereas موسیٰ علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں ان کے پاس ایئرس 80 to 90 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. سو ہی از اے ایکسپیرینس پرسن. پہلی چیز. دوسری لوگ کو پہچانتے ہیں, امت کرتی ہے, امت کیسی ٹائپ کے ہے یہ پہچانتے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے دا تھرڈ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے بڑی امت کو ہینڈل کیے ہیں, یہ بہت سال بڑی امت کو کیے ہیں. whereas ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی امت ان کی نہیں تھی. دس would be the second reason. The third reason یہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام know something. موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے تو یہ کچھ نہ کچھ ہوگا, کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے. سم میٹنگ ہونے والا ہے, یہ ایسے ہی نہیں بلا رہے. There is going to happen some or other thing. یہ کیوں آیا ہے؟ بیکاز موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں, کوہ طور پہاڑ کے پاس جب جاتے ہیں, تب انہیں 10 commandments دیا جاتا ہے, انہیں تورات دیا گیا ہے. تو ہی نوز جا رہے تو کچھ نہ کچھ دیں گے, اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کمانڈ کریں گے. جس طرح انہیں دیا گیا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں دیے ہیں اللہ تعالیٰ. اوکے. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اچھا واٹ ڈڈ یور لارڈ ٹیل یو فار یور امہ, تمہارے امت کے لیے. اب دا مومنٹ 7th heaven کراس کر کے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولتے ہیں, کراس کرتے. جب 6th heaven کراس کر رہے تھے امیڈیٹلی روک لیتے ہیں, روک لے کے کہتے ہیں کہ تمہاری امت کے لیے تمہارا جو رب ہے واٹ ڈڈ ہی ڈو, کیا بولے ہیں. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے 50 نمازیں جو ہے میری امت کے لیے دیے ہیں. تو امیڈیٹلی موسیٰ علیہ السلام 50 نمازیں, نہیں نہیں نہیں, جاؤ واپس جا کے اس کو کم کر کے آؤ, کیونکہ میں ایکسپیرینس کرا ہوں میری امت سے. میری امت بنی اسرائیل جو ہے وہ بالکل نہیں مانے گی, یہ بالکل یہ نہیں کر سکتے ہیں لوگ, تم جاؤ, تم جا کے یہ کرو. جب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, پھر اگین ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہی پھر رہے تھے نا, تو ہی لکس ایٹ جبریل علیہ السلام اور کہتے ہیں کہ آپ کیا بولیں گے. جبریل علیہ السلام اپنا سر نوٹ کرتے ہیں, مطلب جاؤ جا کے بات کر لو, بہتر ہو رہے گا. تو دیٹ مینس جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام بات کرنے کے بعد ہی سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں جبریل علیہ السلام کے پاس, کون جو بیسٹ اینجل ہے, اینڈ دین اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. 50 نماز جو ہے ہوتا 5 میں آیا ہے. اوکے. اب یہاں پہ جو ہے 4-5 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جاتے تھے آتے تھے. جب 5 نماز تک آ کے رکا ہے, at that point of time again موسیٰ علیہ السلام کہتے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 3 نمازیں دیا گیا تھا. تو یہاں پہ آ کے again he says کہ
3 नमाज 5 नमाजें ये भी तो ज्यादा है, तुम्हारी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, तुम जाओ, अब तुम जाओ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड, शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, या अल्लाह इतने बार गया हूं मैं, और कितना, ये 5 भी नहीं पढ़ सकती है मेरी उम्मत, अब इसके लिए भी मैं क्या जाऊं। तो इमीडिएटली, मतलब मैं इतना ही काफी है, 6th हेवन में है, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है। अब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आवाज आती है, अल्लाह ताला की आवाज आती है कि माई फरीदा, मतलब फर्ज कर दिया गया है तुम्हारे लिए नमाजें, वो नमाजें वो है 5, तुम्हारे लिए फर्ज कर दिया गया है नमाजें, वो नमाजें हैं 5, लेकिन इसकी जो रिवॉर्ड है वो 50 नमाजों के बराबर रिवॉर्ड दूंगा मैं। सुबहान अल्लाह, ये देखिए क्या क्या जबरदस्त रहमत है अल्लाह ताला की। 50 नमाजों का, तुम्हारा एक नमाज 10 नमाजों का वजन रहेगा, 10 नमाजों की जो ताकत है, वजन है, या रिवॉर्ड है, 10 नमाजों का रिवॉर्ड तुम्हें एक नमाज में दूंगा मैं। तुम 5 नमाज पढ़ोगे, मैं तुम्हें 50 नमाजों का रिवॉर्ड दूंगा। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अल्लाह ताला नोज, अल्लाह ताला जानते हैं कि 50 में बोलूंगा तो मूसा अलैहिस्सलाम पूछेंगे, अल्लाह नोज एवरीथिंग, अल्लाह जानते हैं कि मैं 50 जब बोलूंगा, मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि जाके कम करा के आओ, तो ये जो मोहम्मद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर मेरे पास आएंगे और आके इस तरह जो है कम करते जाएंगे, ये सब मैं जानता हूँ। इसके जानने के बावजूद भी ही सेज लाइक दिस, इसमें हिकमत क्या है। ओके, अब इसे हमें क्या पता चलता है, इट्स ऑलरेडी बीन, अल्लाह ताला मालूम है ये जो है 5 ही पढ़ने वाले हैं, 5 ही मैक्सिमम मैं बोल दूंगा, ही कैन से 5 नमाजें तुम्हारे लिए दे दिया हूँ, 50 देते हैं, फिर ये कॉन्वर्सेशन होगा, ये वापस आएंगे, आके फिर 5 में रुकेंगे, मैं 5 में रुकूंगा तो 5 में रुकेंगे, ये 5 में ही ये जो मोहम्मद की जो उम्मत है 5 नमाजें ही उनके लिए फर्ज कर दूंगा, तो वो हो जाएगा, ये सब होने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला बोलने का रीजन क्या है फिर अगेन, why he has to say 50 again? ओके, अब इसमें थोड़ी चीजें हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज पता चलता है अबाउट द नमाज। नमाज जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटस है, फर्स्ट इज द फॉरमोस्ट इज व्हाट, नमाज, नमाज का इंपॉर्टेंस बताया जाता है। और एट द सेम टाइम अल्लाह सुब्हानहू तआला है जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू जो है, अब यहाँ पे जो है इफ यू जस्ट सी कुरान शरीफ पूरा जो है हर चीज नाजिल हुआ है नीचे जमीन पे, सिर्फ 2 आयतें वहां पे दिए हैं, तो दोज 2 आयत आर द ब्लेस्ड आयत। उसी तरह जो है नमाज का भी जो है इट इज नॉट बीन सेड, वो गुड न्यूज जो है यहाँ पे नहीं, वो गुड न्यूज जो है उन्हें वहां पे दिया गया है। सो उससे हमें मालूम होता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज नमाज, नमाज का इंपॉर्टेंस हमें पता चलता है। और नमाज के बारे में बहुत सारे आयतें आते हैं कि नमाज को जो है कायम करे, एंड स्टैंडर्ड अमॉन्ग ईच एंड एवरी सिंगल प्रॉफिट, ऑल ऑफ दीज शो, मतलब इसमें नमाज का इम्पोर्टेंस बताया जाता है। दूसरी चीज ये है कि 50 नमाजी जो है 5 नमाजों में आके ठहरता है, और यहाँ पे इसमें क्या है, 17 फर्ज नमाजें हैं, 12 रकात सुन्नत नमाजें हैं, 2 रकात, अब ये नफिल नमाजों में आ जाते हैं, तहज्जुद के नमाजें जो है, वितर तहज्जुद हो, सालातुद दुहा हो, ये पूरे क्या किस में आते हैं, ये पूरे नफिल में आ जाते हैं। ओके, अब ये जब 7वें आसमान में ही गोज ना, एट दैट टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पेन की आवाज सुनते हैं, रोज, मतलब एक एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है, पेन जो है, अब ये सिदरतुल मुंतहा तक आते हैं ना, सिदरतुल मुंतहा तक आने के बाद सुनते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं कि नाउ व्हाट इज द पेन, पेन क्या कर रहा था, पेन लिखते जा रहा था और वो आवाजें सुनाई दे रहा था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि पेन को तू लिख, तो जब वो लिखना शुरू होता है, और पेन कहता है कि मैं क्या लिखूं, कलम कहता है कि मैं क्या लिखूं, अल्लाह ताला कहता है कि हर वो चीज लिख जहां पे कयामत तक जो भी होने वाला है, एवरीथिंग यू राइट। तो द पेन स्टार्टेड राइटिंग एवरीथिंग, व्हाट ऑल थिंग्स एंड एवरीथिंग इज देयर, सो दो सेट ऑफ थिंग्स इज ऑलरेडी बीन रिटन। अब ये 50 नमाजों का ये होने वाला हर वो चीज, एवरीथिंग इज बीन रिटन। अब यहाँ पे विजडम क्या है, 50 से 5 इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अल्लाह ताला जो है अपनी रहमत का इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा है कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा मेहरबान है, सबसे ज्यादा ख्याल करने वाला है, हर एक इंसान के हर तकलीफ को आसान कर देता है, एवरीथिंग आसान करता है, तो वो चीज बताना चाहता है अल्लाह ताला, अल्लाह ताला डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है, दैट इज व्हाट नमाजे जो 50 थे 5 में आकर रुकता है।
दूसरी चीज ये भी हमें विजडम इसमें 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 ये एक इम्पोर्टेंस क्या मिलता है कि ए आदम की औलाद, तुम्हें मैं क्यों बनाया हूँ? तुम्हें इबादत के लिए अभी बनाया हूँ। 50 नमाजें जो मैं दिया हूँ नॉन स्टॉप। अब ये 50 नमाजें का से क्या पता चलता है? तब मेन चीज हमारे लिए क्या है? सिर्फ नमाजें हैं। नमाजा आर द प्राइम चीज दैट वी हैव टू डू इट। तो 50 नमाजें तुम्हारे लिए दिया हूँ, देन लेटर ऑन जो है उसको 5 जैसा मैं करके दिया हूँ तुम्हें, सो दैट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा ही टाइम लगेगा, बट नमाज पढ़ो जरूर, उसमें गाफिल मत हो, उसमें गफलत मत करो। ओके। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सी सलाब, ये जो सवाल आपसे की थी ना, क्या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह सुब्हाना तआला जो है ही हैज रियली सीन हिम। ओके, यहाँ पे मुलाकात इज बीन यूज्ड, इट इज नॉट सीइंग, मुलाकात इज बीन यूज्ड। बहुत सारे मुफसरीन यही कहते हैं कि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे हैं या नहीं देखे हैं। मेजॉरिटी कहते हैं वो नहीं देखे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बीच में जो है एक पर्दा हायल हुआ है। देयर इज वन पर्दा। ओके, एक वेल था जहां से बातचीत कलाम करते हैं, बातचीत होती है, करीब जाकर बातचीत होती है और अपनी जगह पे बात होता है। ही डजन, अब जिस तरह यहाँ पे कलाम करते हैं, कहाँ पे आके कलाम करते हैं अल्लाह ताला? कोहितूर पहाड़ के पास। मतलब यहाँ पे इट्स नॉट लाइक दैट फॉर हिम। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में आके कलाम करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जिस तरह कलाम करते हैं वो आसमान में अपनी जगह में कलाम करते हैं। दैट इज अगेन अर्श के पास, मतलब वहां पे वो कलाम करते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह। So that's it, girls. Okay, so inshallah, in our next class, we'll be doing more of these set of things. Okay, we'll end our class. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.